بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zia ul Haq. اور آج کا جی ہمارے پاس بہت ہی جیم پیکڈ قسم کا شو ہے. There's so much happening and I think شاید بات کا آغاز ہم یہیں سے کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ chaos, confusion, stories, things don't seem to be normal anymore. اور یہ پتہ نہیں ایک پیٹرن ہے جو شاید میں آبزرو کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا. زلزلے علیحدہ, سیلاب علیحدہ, ریسنٹلی بھی ایک بہت بڑا زلزلہ جو ہے وہ آیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات عجیب و غریب, چائلڈ molestation, harassment. I mean, what on earth is happening to this planet? میرے ساتھ آج دو گیسٹ ہمارے موجود ہیں جی. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دانیال عبداللہ بھائی, پالیسی ریسرچر اینڈ اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ. دانیال بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. بھائی. اور اس کے ساتھ ہی ہم مسجد موجود ہیں جی علی ای ولاگز, مشہور زمانہ. علی بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. شرٹ آپ نے بڑی کول پہنی آج. بس میں نے کہا کولنس تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. اس شو کو کول بنانا بھی چاہیے. سمرز کا ٹائم چل رہا ہے ابھی تک. اچھا, میں سب سے پہلے نا ہم اپنے بریک دی آئی سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آج کے بریک دی آئی سیگمنٹ میں جی میں آپ کے سامنے جو لیٹسٹ خبر لے کے آ رہا ہوں وہ ہے کہ جی اسلام آباد میں ترنول سے گدے کا گوشت ٹنوں ٹن حساب سے ملتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے. اور اس کے بعد میمز کی بارش ہے جی. اور اس وقت لاہور اور اسلام آباد کے بیچ میں بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے کہ کون جو ہے نا وہ گدے کے گوشت کا ماسٹر ہے. تو دانیال بھائی آپ سے آغاز کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوکل بندے ہیں, تو بتائیں یار یہ کہاں سے گوشت. ظاہری بات کا کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے میرے گرائی ہے نا, ہم تو پنڈی بوائز ہیں بھائی, ہم تو پنڈی بوائز ہیں. ضیا بھائی یہ ترنول کا علاقہ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے آس پاس. وہاں پر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ریڈ کیا اور سنا ہے کہ کافی ذبح ہوئے گدھے بھی ملے اور 50 کے قریب کوئی زندہ گدھے بھی برآمد ہوئے. اور ایک بہت بڑا فارم تھا گدھوں کا, اور جن کا یہ فارم تھا بعد میں سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو ہم غیر ملکی جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مے بی یہ سچ بھی ہو جائے بھائی, کیونکہ ایک دو میں دیکھ رہا تھا یہ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو بجٹ پاس ہوا ہے تو اس میں نا آپ کی اگر آپ ڈیٹیل ڈاکومنٹ پڑھیں بجٹ کا تو اس میں آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا نا وہ سارا وہ اس میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہماری میٹ ایکسپورٹس ہے نا اس میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن ڈونکی میٹ کی ایکسپورٹ کا ہے, اور وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو. اور ظاہر سی بات ہے چائنیز یہاں اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ان کے لیے انہوں نے کیا تھا واللہ عالم. لیکن اگین پھر آج سے 2-3 سال پہلے ایک ریسٹورنٹ ہے اسی ایریا میں, بہت مشہور ریسٹورنٹ, اس پہ ایک ریڈ ہوا تھا اور اس پہ بھی یہ الزام لگا تھا کہ ان کے جو میٹ ہے وہ شاید اللیجڈلی وہ گدھے کا. جی ہاں, لیکن لاہور میں تو پروون ہے نا, لاہور اتنا دور تو نہیں ہم سے. نہیں لاہور میں ہو سکتا تو یہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب اس پہ یقین سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے. ویسے شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو گدھا ویسے حرام ہے, گدھا کھانے کا آپ نہیں کھا سکتے. اور ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی اور کے لیے حرام ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بھی حرام ہے اس کو پیکج کرنا, پروڈیوس کرنا. جس طرح شراب کے بارے میں رولنگ ہے کہ شراب جو ہے کیونکہ ہمارے لیے حرام ہے تو ہم بھی اس ٹریڈ میں انوالو نہیں ہو سکتے. یعنی شراب کو نکالنے والا, ایکسٹریکٹ کرنے والا, باٹل کرنے والا, پیکج کرنے والا, مارکیٹنگ کرنے والا, ڈسٹریبیوٹ کرنے والا, یہ ساری اس کی ذات میں آتے ہیں. اسی طرح سے سود بھی لینے والا, دینے والا, اس پورے پروسیس میں اس کو وٹنس کرنے والا, لکھنے والا, سارے انوالوڈ ہیں. تو گدھا اگر حرام ہے تو وہ ہمارے لیے, ہمارا پھر یہ کام نہیں بنتا ٹیکنیکلی کہ ہم یہ کام اس کی ایکسپورٹ شروع کر دیں کیونکہ ہمارے لیے حرام ہے لیکن ہم دوسرے کے لیے اس کو بہتر سمجھیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اگر میں اپنے لیے گدھے کا گوشت پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے پھر کیوں کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جو شاید بہت لوگوں کو نہ پتا ہو, وہ یہ کہ جو جنگلی گدھا ہے نا اس کے بارے میں بہرحال حدیث ہے کہ وہ حلال ہے. جنگلی گدھے سے مراد یہ گدھا نہیں ہے جو آپ کا آزاد ہو گیا اور بھاگ پڑا ہے, یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو زیبراز وغیرہ آ سکتے ہیں اس کیٹیگری میں. اور ایک جنرل کیٹیگری بھی ہے جو ایک باقاعدہ اسپیشیز ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ کہتے ہو نا وائلڈ ڈاگز. نا وائلڈ ڈاگز عام اصطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں جو بھی اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یہ جنگلی کتا پھر رہا تھا. اصل میں جو اصطلاح ہے نا وائلڈ ڈاگ کی, یہ افریقن وائلڈ ڈاگ افریقہ میں ایک باقاعدہ اسپیشیز ہے, اس کا نام ہی وائلڈ ڈاگ ہے. اسی طرح آسٹریلیا میں جو وائلڈ ڈاگز ہیں ان کو ڈنگو بولتے ہیں, اینڈ دیٹس اندر اسپیشیز آف وائلڈ ڈاگ. ناؤ تو یہ تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ جب ٹرمینالوجی میں آپ بات کرتے ہو نا تو یہاں پہ بھی جو وائلڈ ڈونکی کا وہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو لوکل ڈومیسٹک ڈونکی ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ڈونکی ہوتا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی.
یہ باقاعدہ طور پر ایک نسل ہے جانور کی جو وائلڈ میں پایا جاتا ہے اور وہ ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہوتا. تو یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, اس گدھے کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ میں نے ایک دفعہ جب یہ لاہور میں واقع ہوا تھا اور اس پہ کافی شور شرابہ مچا, تو ایک بندے کا وہ انٹرویو کر رہے تھے جس کو پکڑ لیا, تو اس نے کہا جی یہ تو اللہ کے نبی نے اس کو حلال کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام ہے اور یہ تہمت ہے, کیونکہ آپ نے اس گدھے کو حلال بالکل بھی نہیں کیا ہوا. اور میں چونکہ اب ریسرچ تحقیق آپ کو پتہ ہے ہم کرتے ہی ہیں, تو ہمارے ویورز جسٹس کے لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ تو نہیں گدھے کا گوشت کھا بیٹھے, اس پہ بھی کئی میمز بنی ہوئی ہیں بہرحال. تو میں کچھ آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو گدھے کا گوشت ہے یہ ریسرچ نے ثابت کیا, اب یہ نہ کہیے گا میں نے کھا کے بتایا آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو گدھے کا گوشت ہے ویسے ساؤتھ افریقہ میں تو آپ نے کافی کچھ ٹیسٹ کیا ہے. اس میں آئی تھنک زیبرا میں نے کھایا ہوا ہے, ویسے آپس کی بات ہے. تو اس میں نا یہ آتا ہے کہ جو گدھے کا گوشت ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے, یعنی جس طرح بیف ہے نا, بیف کی اگر آپ اسٹیک نکالتے ہو تو اٹس کوائٹ ریڈ, بٹ جو گدھے کا گوشت ہے اٹس ایون اے ڈیپر شیڈ آف ریڈ, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اوپر ڈیپ ریڈ کے اوپر ایک بلو ٹنج آتی ہے, یعنی سلائٹلی, یعنی میٹ کے اوپر نا وہ جو ایک بلو سی ایک ٹنج آتی ہے ہلکی سی, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 یہ کہ وہ بہت زیادہ ربڑی ہوتا ہے, یعنی اٹس ناٹ دیٹ ایزیلی ٹینڈرائزڈ سو ٹو اسپیک, یعنی وہ اس کو گلانے کے لیے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. پھر اس کے بارے میں تھا کہ جو ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کا ٹیسٹ اتنا یعنی عام طور پہ لوگوں کے لیے اتنا پیلیٹیبل بھی نہیں ہے, اور اس میں ایک میٹالک ٹیسٹ آتا ہے. اینڈ جنہوں نے کھایا انہوں نے ریسرچ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از ناٹ یور ریگولر بیف یا مٹن یا اینی تھنگ ایلس. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ کچھ نا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے, یعنی آپ کو تھوڑا سا شک پڑ جائے گا. تو بہرحال مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ, میں بھی شو سے تھوڑی دیر پہلے بھائیوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ while I was even in the UK, میرا کبھی ایکسپیرینس نہیں تھا پورک وغیرہ کے ساتھ, یا کبھی ہم نے تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے وی نیور اسمیلٹ اٹ, وی نیور ٹیسٹڈ اٹ, وی نیور ایٹ اٹ, تو ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا. بٹ آئی ریمبر ان دا UK ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھے کچھ پیزا تھا جس میں پورک بھی تھا وہ سرو کیا, اینڈ دا مومنٹ آئی سو اٹ مجھے ایک دم سے شک ہوا کہ یہ مجھے نہ تو بیف لگ رہا ہے نہ مجھے یہ کچھ اور لگ رہا ہے. تو آئی آسکڈ ہم کہ بھائی اس میں یہ کیا ہے, تو اس نے کہا یہ تو پورک والا ہے. تو آئی ریفیوزڈ اٹ کہ نہیں دس از ناٹ اوکے. سو ہوپفلی گدھا جو ہے وہ بھی آپ ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کھانے میں, انلیس کہ کوئی بہت ہی پروفیشنل ہے اور اس نے بہت ہی زبردست مسالہ جات کے ساتھ پکایا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ I could eat a horse right now. اچھا, اس میں میں ایک چیز سوچا تھا زیا بھائی کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ ہماری فطرت کے ساتھ کتنے زیادہ سنکڈ ہیں کہ اگر کوئی حلال جانور ہم ذبح ہوا دیکھتے ہیں, بلکہ اپنے سامنے ذبح ہوتا ہے اور اس کی کھال چھال اتاری جاتی ہے, اس کا گوشت ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے, تو ہمیں کبھی بھی عجیب سا فیل نہیں ہوتا. لیکن دا مومنٹ یو سی ایک ایسا اینیمل جو کہ حلال نہیں ہے, گدھا ہو گیا, کتا ہو گیا, اس کی کھال اتاری, گوشت کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, تو آپ ایک دم سے ایک مومنٹ آتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں یو نو. ایبسلیوٹلی. حالانکہ گوشت تو گوشت ہے, پروٹین ہے, بٹ وہ جو حلال اور حرام والی چیز ہے ہمارے ذہن میں, اس نے کافی فطرت کے ساتھ اس کو سنک ہوا. دیکھیں ہمارا اسی لیے نا ہمارا جو لینز ہے نا, ہمارا جو لینز لگا ہوا ہے وہ اسلام اور قرآن و سنت کا ہے. نا میرے سامنے اگر آپ ایک بیف اسٹیک رکھ دیتے ہو اور ایک گدھے کی اسٹیک رکھ دیتے ہو, میں اس لینز کو پہنتے ہوئے کہتا ہوں یہ کھائی جا سکتی ہے, حلال ہے, طیب ہے, پاک ہے, اور یہ جو ہے یہ حرام ہے. تو لیکن اگر یہ لینز میں اتار دوں گا نا تو اس کے بعد یہ دونوں صرف پروٹینز ہیں. تو پھر اب آپ لاجکلی ریشنلی کسی کو کنونس کرو کہ آپ ڈونکی میٹ نہ کھاؤ, یعنی بیسڈ اپان لاجک کنونس سم ون ڈونٹ ایٹ اے ڈونکی اور ڈونٹ ایٹ اے ڈاگ. تو چائنیز کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ لاجکلی اسی کنکلوژن پہ پہنچ گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شو سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سنا کہ آج کل چمگادڑ بھی کھا رہے ہیں وہ اسلام آباد میں, تو کوے اور چمگادڑ بھی کھا رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے کیا ہے, مطلب اٹس جسٹ میٹ رائٹ. سو وہ کہتے ہیں یار ضائع ہی ہو رہا ہے نا, مطلب چمگادڑ مر جاتا ہے, کوا مر جاتا ہے, آپ کھا لو, اس میں کیا ہے. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو اگر آپ لاجک کو بیچ میں لاؤ گے تو پھر گدھے کا گوشت ہو, گھوڑے کا ہو, جانور ہاتھی گینڈے کا ہو, کسی کا بھی گوشت ہو, وہ پروٹین ہی ہے نا, اس میں کیا ہے. ایون کیڑے مکوڑے بھی آپ کھا جائیں تو کیا ہے, چھپکلی کھا جائیں تو کیا ہے, وہ بیسکلی پروٹین ہی ہے. بٹ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی بھی اب کھانے پینے کے علاوہ بھی کسی چیز کو اپروچ کرتے ہیں, میرے سامنے ایک گلاس لیٹس سے آئی ہیو اے کپ آف کافی اینڈ دیر از اے کپ آف الکوہول. سو when I wear this lens I am like okay this is permissible but this is not permissible right. بٹ گورے کے لیے کیا ہے, دونوں مشروبات ہیں, یہ بھی ڈرنک ہے وہ بھی ڈرنک ہے. ہاں اس کا افیکٹ ہو رہا ہے, اس کا افیکٹ ہو رہا ہے, بٹ دیر بوتھ اسینشلی لکوڈز ہیں نا, ڈرنکس ہیں, تو کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیں اسی لیے تو اس کانورسیشن سے آلدو یہ بریک دیا سیگمنٹ تھا, بٹ بہت بڑا لیسن اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا وہ اس لینز پر ڈپینڈنٹ ہے. وہ لینز ہم نے پہنا ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں ہم سوچتے ہیں اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں اس میں,
اگر کیا یہ میں بزنس کر سکتا ہوں, اس لینس کو پہن کے دیکھتا ہوں, ہاں یہ کر سکتا ہوں, یہ والا نہیں کر سکتا. کیا میں یہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں, کیا میں یہ ریلیشن شپ کر سکتا ہوں, اگین آئی پٹ آن دیٹ لینس اینڈ آئی ایم سیئنگ ہاں یہ نکاح والا ریلیشن شپ تو ٹھیک تھا لیکن یہ والا ٹھیک نہیں تھا. تو آئی تھنک ہم سب کو چاہیے کہ ہم ذرا وہ مسلمانوں والی گلاسز لگا لیں تاکہ ہمیں ہر چیز میں نا کلیئر کٹ نظر آ جائے کہ کون سی چیز ہمارے لیے پرمیسیبل ہے اور کون سی نہیں ہے. تو جہاں پہ آئی تھنک اب بہت سے لوگ جاگ کے ہوں گے اس بات پہ کہ جی اسلام آباد میں گدھے کا گوشت ہم نے نہیں کھانا, تو جہاں پہ گدھے کا گوشت آپ نے نہیں کھانا کیونکہ وہ حرام ہے, تو اور بھی تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں, بہت ساری. یعنی وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دکان میں جاتے ہیں اور اسٹور اونر سے پوچھتے ہیں, لیز کے چپس کا پیکٹ لیتے ہیں نا, کہتے ہیں از دس حلال, تو کہتا ہے یہ تو حلال ہے لیکن یہ حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو حلال ہے لیکن یہ نہیں ہے. تو بہرحال کبھی کبھار ہم لوگ, اور میں نے دیکھا ہمارے ویسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو ہی, میں نے دیکھا کھانے پینے کے معاملے میں نا ہم لوگ چاہے جتنے بھی خراب ہو جائے نا, جتنے بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہوں, کھانے پینے کے معاملے میں نا حلال حرام کی بڑی زبردست تمیز ہے ہمیں. میں دیکھتا ہوں لوگ بہت الٹی پلٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ پورک تو نہیں, اچھا کس پین میں تلا ہے اس کو آپ نے, اس پین میں پورک تو نہیں تلا تھا, یعنی بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. لیکن باقی یعنی سبحان اللہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا سم ٹائم کہ ہم نے کیسا کمپارٹمنٹلائز کیا ہے کہ حرام اور حلال صرف کھانے پینے میں, اس کے علاوہ ایوری تھنگ گوز. تو بہرحال دس از اے لیسن فار آل آف اس. اچھا موونگ آن ٹو آور مین ٹاپک انشاءاللہ, وہ ہماری ایک بڑی مشہور اداکارہ ہیں سارہ خان, ان کا ایک کلپ تھا, پرہیپس ہم وہ کلپ چلا دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. میں اتنی کوئی فیمنسٹ ہوں نہیں, میں بلیو کرتی ہوں کہ آدمیوں کا جو مقام ہے وہ وہیں رہیں تاکہ ہم سکون میں رہ سکیں, کیونکہ میں خود جا کے بل نہیں پڑھنا چاہتی, میں خود لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہتی. تو میں چاہتی ہوں مجھے وہی عورتوں والا جو ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں نا, گھر میں بیٹھ کے سکون کرتی تھی, میں وہی عورت ہوں. تو جیسا کہ آپ نے سنا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ میں اتنی کوئی فیمنسٹ نہیں ہوں, اور پھر انہوں نے اس کی ریزن بھی بتایا کہ ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کام عورتوں کے کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ مردوں کے, کہ میں بلز نہیں پے کرنا چاہتی, میں چاہتی ہوں میں سکون سے رہوں. اینڈ دس از اے ویری فینٹاسٹک تھنگ ٹو سے رادر, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ کریٹ کیا گیا ہے فیمنسٹ موومنٹ کی طرف سے, کہ فیمنسٹ موومنٹ کا مطلب یہ بنا دیا گیا ہے کہ مین اینڈ وومن آر ایگزیکٹلی ایکول, اینڈ مین کین ڈو واٹ وومن کین ڈو اینڈ وومن کین ڈو واٹ مین کین ڈو. اینڈ یہ جب آپ بات کہتے ہیں نا, آپ بایولوجی کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں, آپ یعنی جینڈر رولز کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں, آپ سب چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, سیمون ڈی بووار جیسی آتھر جو ہیں جنہوں نے دا سیکنڈ سیکس کے نام سے کتاب لکھی اور بہت بڑی فیمنسٹ آتھر ہیں, ان کی کتاب میں بھی جو چیپٹر آف بایولوجی ہے اس میں وہ کلیئرلی لکھتی ہیں کہ مین اینڈ ویمن میں ڈفرینسز کیا ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ دیکھو مین آر, ان کی فزیکل اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے, یعنی فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھتی ہیں. اور خود ایڈمٹ کرتی ہیں کہ اسپورٹس وغیرہ کے اندر یہ لوگ جو ہے نا مین, دیر از ورچولی نو اسپورٹ ان وچ ویمن کین ایکچولی بیٹ مین, اینڈ دین وہ خود مینشن کرتی ہیں کہ مین اگریسو بھی زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین ویمن کے بارے میں کہ ویمن کا رول کیا ہے, ویمن کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. تو اٹس ویری کلیئر کہ فزیکل کے علاوہ بھی دیر آر ایموشنل سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس. ناؤ مین اینڈ ویمن جو ہے نا, اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے فرام این اسلامک پرسپیکٹو, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھو کہ ایک ٹیم ہے, اس ٹیم کے اندر ایک زبردست بیٹسمین ہے اور ایک زبردست فاسٹ بالر ہے. تو فاسٹ بالر جو ہے وہ بیٹسمین نہیں ہے اور بیٹسمین فاسٹ بالر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یار جو بیٹسمین ہے وہ اوپنر میں اس کو بھیجوں گا, اس نے بیٹنگ کرنی ہے اور اس نے چھکے مارنے ہیں, اس نے آؤٹ نہیں ہونا. بالر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو دوسری ٹیم کے جو بیٹسمین ہوں گے ان کو اس نے جلد از جلد آؤٹ کرنا ہے یا ان کا رن ریٹ روکنا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں بالکل برابر ہیں اور ان کے رولز کمپلیٹلی انٹرچینجبل ہیں, دین ہو آر یو کڈنگ, کیا مطلب آپ ڈرامہ کر رہے ہو. ہم سب جانتے ہیں یہ بات. اچھا اس پہ اتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ مطلب کہاں سے بندہ شروع کرے کہاں ختم کرے, جس میں یہ بتایا گیا کہ میل فیمیل کے بیچ میں ایون آن اے سائیکولوجیکل لیول اینڈ چائلڈ برتھ سے, یعنی یہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں بچوں کو آپ, مردوں کو آپ نے بچپن سے کنڈیشن کیا اور یہ سوشل کنڈیشننگ کی وجہ سے لڑکا لڑکا بنتا ہے اور لڑکی لڑکی بنتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. فرام اے ویری ارلی چائلڈہڈ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے چھوٹے بچوں کے ساتھ, جہاں پہ جو میل چلڈرن ہیں ان کو انہوں نے فیمیل ٹوائز پکڑا دیے جو فیمیلز کے کھیلنے والے ڈال شالز ہوتی ہیں, اور جو لڑکیاں ہیں ان کو پکڑا دیے انہوں نے میل والے جو ہوتے ہیں ٹوائز, بیکاز آن دا بیس لیول مین آر مور انٹرسٹیڈ ان اینیمیٹ تھنگس, جیسے کہ ٹرکس ہو گئے یا موٹر سائیکلز ہو گئے یا گنز ہو گئیں یا اس طرح کی چیزیں. اینڈ گرلز جو ہیں وہ نارملی کھیلتی ہیں ٹریڈیشنلی ود ڈالز اینڈ ٹیڈی بیئرز اینڈ پپیز اینڈ کٹنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, تو اینیمیٹ تھنگس, اور یہاں پہ ان اینیمیٹ. تو انہوں نے کیا کیا, سواپ کر دیا. اور یہ کون سے بچے تھے بٹوین دی ایجز آف 3, 4, 5 جن کو بھی ماں باپ نے کوئی کنڈیشننگ ان کے ساتھ نہیں ہوئی.
تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے سواپ کیا تو جو لڑکیاں تھیں جب ان کو انہوں نے ٹرک دے دیا اور بس دے دی اور بندوق دے دی تو انہوں نے کیا کیا ان کو اپنے کھیل میں اینیمیٹڈ بنا دیا کہ فار ایگزامپل ایک ٹرک اور بس آپس میں ٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں ایسے آتا ہے السلام علیکم ہاؤ آر یو آئی ایم گڈ واٹس گوئنگ آن ہم چائے پینے چلتے ہیں. یعنی انہوں نے ٹرک اور بس کو بھی زندگی بخش دی اور ان کو اس رول میں لے آئے. اور تو انہوں نے دیکھا کہ اکراس دا بورڈ گرلز ور ٹریٹنگ انانیمیٹ تھنگز ایز اینیمیٹ تھنگز. جب لڑکوں کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ وہ ڈالز لے کے ایک دوسرے کے سروں میں مار رہے ہیں. یعنی دے آر ایکچولی یوزنگ ڈالز ایز ویپنز. یعنی اس کو مار رہے ہیں وہاں سے وہ ٹیڈی بیئر اٹھا کے ہینڈ گرینیڈ کی طرح استعمال کر رہے ہیں. مطلب دے یوزڈ ایوری تھنگ جو یعنی اینیمیٹ بھی تھی اس کو ان اینیمیٹ کی طرح یوز کر رہے ہیں. اسی کو اگر آپ آگے جب ہم لوگ فیوچر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن بائی اینڈ لارج ان فیلڈز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جن کا تعلق ان کی فطرت کے ساتھ ہے. یعنی جہاں پہ کیئر اینڈ کمپیشن اینڈ ایمپتھی اینڈ یہ چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل میڈیکل کالجز میں آپ لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہوگا, پریڈومیننٹلی آپ کو نظر آئے گا خواتین کی اکثریت ہے. میں پورے پاکستان اپ اینڈ ڈاؤن یہاں پہ ٹریول کیا, ایون باہر بھی میں نے دیکھا میڈیکل کالجز میں ویمن آر اوور ویلمنگلی ان لارجر نمبرز. ڈینٹسٹری میں, سائیکالوجی میں, اچھا ارلی ایجوکیشن میں, مونٹیسری پرائمری اسکولز, اس کی ایجوکیشن میں آپ دیکھیں واسٹ میجورٹی آپ کو فیمیلز کی نظر آئے گی. اچھا دوسری طرف آپ جب آپ دیکھتے ہو تو مردوں کی جو اٹریکشن ہے وہ اگین تھنگز والی بات ہے نا. یہاں پہ کیا تھا, کمپیشن تھا, جہاں پہ ڈاکٹر ہیں, نرس ہیں, آپ نے کن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, انسانوں سے ڈیل کرنا ہے. اچھا پھر سائیکالوجی, اگین یو ڈیلنگ ود ہیومن بینگس, اینڈ دین اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن سیکٹر ہے. ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دا نیچرل ابلٹی آف ویمن وچ از کنیکٹنگ ود پیپل اینڈ ایمپتھی اینڈ یہ سارا کچھ. دوسری طرف جو مرد ہیں ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ اسٹیم فیلڈز میں بہت زیادہ ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ. اور اب آپ دیکھو کسی بھی انجینئرنگ کالج میں چلے جائیں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں اوور ویلمنگ تعداد آپ کو مردوں کی ملے گی. بیکاز تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اسٹیم میں نہیں جاتی اور مرد سائیکالوجی میں یا میڈیسن میں نہیں جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. بٹ آپ یہ دیکھتے ہو کہ جنرل ٹینڈنسی کہاں ہے. یعنی ایک جنرل آپ کے مزاج بھی کچھ ہوتا ہے نا, آپ کا جنرلی مزاج کس طرف جاتا ہے. اسی طرح سے آرمڈ فورسز کی طرف آپ دیکھ لیں, مین فلاک ٹوورڈز آرمڈ فورسز, جو بھی ہیں جتنی بھی ہیں, آرمی, ایئر فورس, نیوی, سب کی طرف وہاں جاتے ہیں, فلاک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے فطرت سے وہ چیز میچ کرتی ہے. پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی قوم نہیں گزری جس نے عورتوں کو بھیجا ہو کہ آپ لوگ جا کے جنگ لڑیں بچوں اور مردوں کے دفاع کے لیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. پھر آپ پولیس فورسز کو اٹھا کے دیکھ لیں, اوور ویلمنگ نمبر آپ کو اس میں مردوں کا ملے گا. جہاں جہاں پہ بھی سیکیورٹی اہلکار, سیکیورٹی فورسز, فائر فائٹنگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک نیچرل ابلٹی دی ہے, فزیکل اسٹرینتھ, ڈیمینر وغیرہ وغیرہ. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, میں بھی ہم اگر مجھے مل گیا تو ہم یہاں چلا دیتے ہیں, جس میں ایک امریکہ میں ایک پولیس فورس جو ویمن کی پولیس فورس ہے, انہوں نے ایک مرد کو جا کے اریسٹ کیا. اب وہ جو مرد تھا سائز میں وہ ذرا بڑا تھا اور اس نے پہلے اچھی طرح ان کو دیکھا کہ یہ عورتیں کون ہیں. یقین کریں وہ ان کو دھکا مکا کر کے بھاگ گیا وہاں سے. یعنی وہ دیکھیں پولیس کا کام کیا ہے, اگر پولیس لمبا اونچا چوڑا سا پولیس والا ہونا وہ ایک سیکنڈ میں کرمنل کو پکڑے. یعنی پولیس کا کام کیا ہے کہ جو کرمنل ہے وہ دہشت میں آ جائے اور کرمنل کان پکڑ لے کے توبہ توبہ استغفر اللہ, میں ان کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہتا. ایون ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد والا پولیس والا, بیکاز دے آر سو ٹرینڈ, وہ ایک بڑے بلکہ اونچے قد والے کو اس نے ٹرک سے ایسے گرایا. چائنا میں وہ جو اتنا وائرل ہوا وہ رے مسٹیریو والا جو موو لگایا تھا. ہاں ایگزیکٹلی وہ بھی تھا. تو وہ یو سی کہ وہ ان کو ٹرین بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ آپ نا بیسکلی میں کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو چیز جس بندے کو سوٹ کرتی ہے نا اس کو وہی ٹاسک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر ایک کمپنی چلا رہا ہوں, مجھے اگر پتا ہے کہ ایک بندہ گرافک ڈیزائنر اچھا ہے تو اس کو میں نے ایڈمنسٹریشن میں نہیں ڈالنا, اس کو میں نے اسپیکر نہیں بنا دینا, اس کو میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہمارا فائنینسز کو مینیج کریں. اس کو میں کہوں گا یار آپ گرافک ڈیزائن ہی کرو. اگر ایک بندہ ایڈمن کا بندہ ہے یا اکاؤنٹس کا بندہ ہے, اس اکاؤنٹس کے بندے کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ یار جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ میں لگ جائیں, کیونکہ یار آپ کا کام ہی ڈفرینٹ ہے, آپ کا اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے خالق اور مالک ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے انسان کو, مرد کو کیسا بنایا, عورت کو کیسا بنایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی میل اور فیمیل کے رولز بھی ڈیفائن کیے. دیکھیں مرد الٹی کلا بازیاں بھی کھا لینا تو وہ بچے خود سے پیدا نہیں کر سکتا, وہ ہی کی ناٹ گیو برتھ. عورت جو ہے وہ جو اس کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مرد اس تک نہیں پہنچ سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اوور مین ان ٹرمز آف ریزنگ چلڈرن, بیکاز پہلے تو وہ بچہ 9 مہینے تو آپ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کے بعد ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. تو آپ امیجن کریں اس کا کس لیول پہ ماں کے ساتھ بانڈ پہلے سے بنا ہوا ہے.
یعنی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ وہ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا نا, ابھی یعنی جو ریسرچز آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اب وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی بچوں کو, بچے کیا سن رہے ہیں while they're in the womb of the mother, what are they listening to outside? Are they listening to the parents fighting with each other? Are they listening to good things, bad things, good یعنی sounds اور bad sounds, وہ سارا کچھ. تو اسی لیے اب ہمارے یہاں پہ بھی کئی لوگ کیا کرتے ہیں, اور وہ they swear by it کہ ہم اپنی پریگننسی میں خواتین کہتی ہیں کہ بچوں کو قرآن سناتے تھے. یعنی بچہ جو پیٹ میں ہے وہ قرآن ریگولرلی سن رہا ہے, اینڈ اس کا بچے کی طبیعت پہ کتنا بڑا فرق پڑا ہے. جب یہ اسلامک پرسپیکٹو تو چلیں ہم اس میں بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو پہلے جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں وہ تو سائنٹیفکلی پروون ہیں. جی, ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں, ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہیں انہوں نے کیے ہیں. تو کیا فیمنزم جو ہے وہ ان یہ جو سنس دس از کمنگ فرام سائنس ڈائریکٹلی, اسٹل کیا وہ ڈینائل میں ہیں ان سب چیزوں میں؟ دیکھیں ابھی ہم لوگ نا, اگر آپ دنیا کو دیکھیں نا تو ہم لوگ پوسٹ ماڈرنسٹ دور میں جا چکے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماڈرنزم میں یہ تھا کہ سائنس واز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا پوسٹ ماڈرنزم کے اندر کیا ہو گیا ہے, نتھنگ از ٹرو. آپ کا ٹروتھ اپنا ہے, آپ کا ٹروتھ اپنا ہے, میرا ٹروتھ اپنا ہے, کوشچن ایوری تھنگ بیسکلی. یعنی وہ ایک اور ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ سب چیزوں کا انکار کر دیا. اینڈ یہ جو اس وقت جو نیو ایج فیمنزم چل رہا ہے, یا جس کو نیو فیمنزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی 4th ویو پروبیبلی چل رہی ہے, یہ اور LGBT موومنٹ اور یہ آپس میں نا گڈمنڈ ہو چکے ہیں سارے, جہاں پہ نتھنگ ریئلی میٹرز. تو اگر یہ میں کہتا ہوں اگر آپ ایون 2nd ویو فیمنزم پہ چلے جائیں یا 1st ویو پہ چلے جائیں تو ان سب کے بیچ میں اختلافات ہیں, اور ہیوج اختلافات ہیں. اچھا, سو فار ایگزامپل ایک آتھر ہے, ان کا نام ہے مشیل لوئیز نیومن, اور انہوں نے کتاب لکھی تھی وائٹ ویمنز رائٹس. اور یہ کتاب جو ہے اس میں وہ مینشن کرتی ہیں کہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے وہ 1st ویو سے سٹارٹ نہیں ہوئی بلکہ وہ 0 ویو سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور 0 ویو جو ہے یہ 1700s میں پیپل لائک جیرمی بینتھم اینڈ دا ریسٹ آف دا مونٹسکیو وغیرہ, یہ اس زمانے میں سٹارٹ ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے جب انلائٹمنٹ ایرا کے بعد, پوسٹ انلائٹمنٹ ایرا میں جب یورپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کالونائزیشن پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں فار ایگزامپل انگلینڈ ہے وہ اپنا نکل گیا, پورچوگل نکل گیا, اسپین نکل گیا, یہ سارے اپنے اپنے نا کانکویسٹ میں نکل گئے. اور اس پروجیکٹ کے اندر نا اب ظاہری بات ہے آپ کو نا گھر میں کوئی ایکسکیوز بھی دینی ہوتی ہے نا, آپ جس جگہ سے موو کر رہے ہو آپ نے اپنے ہوم کنٹری میں کچھ نہ کچھ کہانی ڈالنی ہوتی ہے کہ بھئی ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ نو کنٹری وانٹس ٹو لک لائک دا بیڈ گائے. ابھی دیکھیں ایون اسرائیل جو ہے, ابھی ہم اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے, اسرائیل بھی جب فلسطین میں بمباریاں کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کہانی گر سنانی پڑتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا وی آر پیور ایول, وی آر فالوورز آف سیٹن اینڈ دس از وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. دے کینٹ سے دیٹ, دے ہیو ٹو سے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہ کہانی بیچنی پڑے گی ان کو, وہ بیچیں گے تو آگے جائیں گے, ورنہ پریشر پبلک اتنا کریٹ ہوگا کہ بھئی ہم تو برے لوگ نہیں ہیں, ہم تو اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, مشیل لوئیز نیومن لکھتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ کالونائزیشن پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر یہ کنسسٹنٹ تھیم تھی کہ ہم ان سیویجز کو سویلائز کرنے جا رہے ہیں, ہم ان سیویجز کو, یہ جنگلی لوگ ہیں, ان کو سیدھا کرنے جا رہے ہیں. ہم مطلب یہاں سے یورپ سے اٹھ کے ہم امریکہ میں چلے جائیں گے, وہاں جا کے جو نیٹو امریکنز ہیں جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے ان کو ہم مار دیں گے, سیویجز ہیں ان کو ہم سویلائز کرنے جا رہے ہیں. تو سویلائز کرنے کا مطلب ہے یا تو سویلائز ہو جاؤ یا پھر ہم تمہیں ختم کر دیتے ہیں, ایکسٹنکٹ ہو جاؤ. آسٹریلیا میں جائیں گے ایبوریجنیز کو وائپ آؤٹ کر دیں گے, ساؤتھ افریقہ میں جائیں گے زولوز کو پھٹکا دیں گے, مطلب جدھر بھی جائیں گے. اچھا یہاں انڈو پاکستان میں آئیں گے تو یہ بھی سارے جنگلی ہیں, ان کو ہم سیدھا کر دیں گے. تو دس واز دا ہول نیریٹو. یہی پورچوگیز جب گئے فار ایگزامپل برازیل میں, اور اسپینش جو ہیں وہ باقی ساؤتھ امریکہ میں گئے, اگین دا سیم مائنڈ سیٹ کہ ہم ان کو سویلائز کرنے جا رہے ہیں. اور مشیل لوئیز نیومن لکھتی ہیں کہ ان کا اسپیشل ایمفسس اس پہ تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو میک دیئر ویمن لائک یورپین ویمن. آپ سے بھائی کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو یورپین, ان سے پوچھا آپ نے کہ آپ نے ان کو یورپین وومن بنانا یا نہیں بنانا, بس آپ کو اچھا لگا. اور یہ اینڈ دس واز بائی دا وے ڈیسائیڈڈ بائی مین. یہ سارا کولونیل پروجیکٹ واز بینگ ڈیسائیڈڈ بائی مین کہ اب کیا منجن بیچیں گے کہ یہ بات بک جائے گی ہمارے ہوم کنٹریز میں. تو وہ کہتی ہیں اس بیس پر یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا اور ان کو یہ ایکسکیوز مل گیا. ناؤ کمنگ ٹو دس پرٹیکولر اسٹوری, ہمارے جو فیمنسٹ طبقہ ہے جو ہماری ان ایکٹرس کے پیچھے پڑ گیا کہ جی آپ نے کیا کہہ دیا, توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ کیا ہو گیا. بات سنیں, یہ بھی تو خاتون ہے نا, ڈزنٹ شی ہیو دا رائٹ ٹو وائس ہر اوپینین, اور از اٹ دیٹ ایوری بڈی ہیز ٹو اگری ود یور اوپینین. یعنی ازنٹ فیمنزم اباؤٹ ویمنز رائٹس, ڈزنٹ دس ایکٹریس ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپریس ہر اوپینین اکارڈنگ ٹو یور لاجک. آپ کی لاجک میں جو ہے نا اپنا رہا ہوں, آپ کی لاجک میں ان کو تو رائٹ ہونا چاہیے. تو اگر وہ کچھ بول رہی ہیں اور ان کو کچھ اچھا لگتا ہے تو ان کو ڈیمونائز کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو خود
کاؤنٹر یعنی کاؤنٹر انٹویٹیو ہے ٹو دا ہول کلیم جو آپ نے میک کیا ہوا ہے کہ ہم ویمنز رائٹس کی بات کریں, ویمن رائٹ کے چکروں میں عورت کو رگڑ دو. اچھا اسی طرح سے انہوں نے باقی بھی فار ایگزامپل پہلے آپ کو یاد ہوگا جب LGBT کے معاملے میں پیپل لائک ماریا بی اینڈ ادرس ور ٹاکنگ, تو ان کے خلاف شروع ہو گئے تھے یہ لوگ. کیوں شروع ہو گئے تھے؟ حالانکہ وہ بھی تو خاتون ہیں. اگر ان کا اوپینین آپ سے ڈفرینٹ ہے تو ایٹ لیسٹ ہیو دا ڈیسنسی ٹو ریسپیکٹ پیپلز اوپینین. کیونکہ دیکھو نا, یہ آپ کا فلسفہ ہے, ہمارا فلسفہ اسلام ہے. ہم تو ہر چیز کو فرام این اسلامک لینس دیکھتے ہیں کہ جی اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ, رائٹ. تو ہمارا لینس بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کا لینس ہے کہ وہ ویمن کو رائٹ ٹو اسپیچ ہونا چاہیے اور بولنے کی, تو ہم کہہ رہے ہیں آپ دینا ان کو پھر رائٹ, لیکن جب کوئی بولتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں. ویسے بھی بھائی ہم فیمنزم کی جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ان سوسائٹیز کے لیے ہے جہاں پہ ڈیوائن لاز نہیں ہیں, تو اس لیے مین میڈ لاز بنائے گئے تاکہ ان کے ویمن رائٹس کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے. اگر ہم مسلم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان خاتون جو ہے اس کو فیمنزم کی طرف جانے کی ضرورت ہے when she has divinely ordained laws in Islam. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, میں کیسر احمد راجہ کی آواز میں کہوں گا ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. We would talk and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I'm pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. تو یہ ایرن روسو کا ویڈیو آپ نے دیکھا. ایرن روسو ایک ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب راکفیلرز کے ساتھ تھا اور میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ویمنز لب, اینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ بڑی عام سی بات ہے, ویمنز لبریشن وہی بات ہے, فیمنزم کیا ہے, اٹس اباؤٹ ویمنز رائٹس اینڈ رائٹ ٹو ووٹ اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ آل دی ریسٹ آف اٹ. اینڈ پھر ان کے الفاظ کیا تھے, ان کا ہی سیڈ یو آر این ایڈیٹ, کہ وی سپورٹڈ ویمنز لب, ہم نے ویمنز لب کو سپورٹ کیا, اس لیے نہیں کیا کہ رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ایجوکیشن. دا ریزن وائی وی ڈیڈ واز ٹو ریزنز. اب یہ غور سے سن لیں کیا دو ریزن بتائیں. ان کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم وی ور اونلی ٹیکسنگ ہاف دا پاپولیشن, یعنی صرف مردوں کو ٹیکس کر رہے تھے, عورتیں تو گھر بیٹھی ہوئی تھیں نا, تو ہمیں ان کو کہا کہ آپ گھروں سے باہر نکلو کیونکہ پھر ہم آپ کو ٹیکس کریں گے. یعنی یہ کیونکہ ہم آپ کو ٹیکس کریں گے بریکٹ کے اندر تھا جو بتایا نہیں گیا. تو دا ریزن وائی وی سپورٹڈ ویمنز لب واز بیکاز ہم چاہتے تھے عورتیں گھر سے باہر نکلیں, اپنے کمفرٹ اور پرائیویسی سے باہر نکلیں, کام شروع کریں اور ہم ان کو ٹیکس کریں تاکہ وی میک مور منی. نمبر 2, ان کے بچے, اب ظاہری بات ہے جب دونوں ماں باپ کام پہ گئے ہیں تو بچے کون پالے گا؟ ہیئر کمز دا اسٹیٹ پالے گی. اسٹیٹ اسکول میں جائیں گے, ادھر سے ہم اسکولوں کی فیسیں لیں گے اور بچوں کو انڈاکٹرینیٹ بھی ہم کریں گے. ہم بچوں کو بتائیں گے کیا تم لوگوں نے سیکھنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نا اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ جب سے یہ اسٹیٹ اسکولنگ سسٹمز کریٹ ہوئے ہیں کتنا بڑا گیپ کریٹ ہو گیا بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. یعنی بچوں کو ہوتا یہ تھا کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ گرو کرتے تھے, بیکاز پیرنٹس, اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ پیرنٹس آر دا ونز ہو لو دیئر چلڈرن دا موسٹ. لیکن آپ نے کہا میرے پیار سے بچہ نکل جائے, ایک ڈے کیئر میں جائے گا, اسٹرینجرس کے ساتھ رہے گا, پھر اسکول میں جائے گا, پیپل ہو ڈونٹ کیئر ٹو ہوٹس اباؤٹ یور چائلڈ, اینڈ کرتے کیونکہ ساری بات ہے وہ جو ٹیچر ہے, اب خود مجھے بتائیں نا کون سا کوئی ٹیچر ہوگا جو اتنا انویسٹڈ ہوگا بچوں کے اندر کہ میں ان کی تربیت اور ان کے اخلاق اور کردار میں, الا ماشاء اللہ, سوائے اس کے جس کو اللہ نے تھوڑی سی توفیق دے دی ہو, ورنہ دا اسکولنگ سسٹم از ناٹ ڈیزائنڈ دیٹ وے. پیسے چاہیے, پیسے دو, چھٹی کراؤ یار, نکلو یہاں سے. میں نے کورس کانٹینٹ انڈھیل کے آپ کے منہ پہ مارنا ہے, پڑھو نہیں پڑھو جو مرضی کرو, گھر جا کے اکیڈمی جاؤ, باپ سے پڑھو, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا رول یہ ہو گیا کہ ہمیں انکم ٹیکس ڈبل مل رہا ہے. نمبر 2, ہمیں بچے جو ہیں وہ جب اسٹیٹ پالنا شروع کرتی ہے, اسٹیٹ کو سے بھی پیسے آ رہے ہیں بیکاز آف دا اسکولنگ سسٹم. ایٹ دا سیم ٹائم وی کین انڈاکٹرینیٹ دیز کڈز ایز اینڈ ہاؤ وی وانٹ. سو آئی تھنک یہ جو ایک
نوشن ہے نا. اور پھر یہ آگے جا کے بتاتے بھی ہیں کہ جو CIA ہے اٹ واز ہیویلی انوالوڈ ان دا فنڈنگ آف دا ویمنز لیب ایز ویل. ایون CIA انوالوڈ تھا کہ وہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کو فنڈ کرنے میں, بیکاز اٹ واز پارٹ آف دیئر پلان کہ ہمیں اس چیز کو یعنی اسٹیٹ سینٹرک چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے, انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, اسٹیٹ کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے نا وہاں پہ اسٹیٹ چیلنج ہو جاتی ہے, بیکاز جتنی بڑی فیملیز ہوتی ہیں نا اسٹیٹ کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں فیملی جتنی بڑی ہوگی نا اس کے پاس اپنے وسائل ہوں گے, اپنے ریسورسز ہوں گے, وہ کسی مقام پہ بھی اسٹیٹ کو چیلنج بھی کر سکتی ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہوگی. ہمارے یہاں جس طرح یہ ذاتیں ہیں نا اب تو آلموسٹ آبسلیٹ نہ ہو. دیکھیں ہم دونوں میں اور دانیال بھائی ٹیکنیکلی سیم گاؤں کے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پہلی دفعہ ابھی ریسنٹلی ملے ہیں, رائٹ. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمارا جو راجا کلان ہے نا یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم سارے, اور دیکھیں فرق پتہ کیا ہے, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی فیملی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت امیر ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مڈل میں ہیں, اور کوئی کسی کے بارے میں کیئر تو دور کی بات ہے جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. کین یو امیجن کہ میری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں آج جانتا بھی نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ایون نو دے ایون ایگزسٹ آن دس پلانٹ. پرانے زمانے میں کیا یہ پاسبل تھا آپ کو اپنے خاندان کے ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا, اور اس سینس میں ہوتا یہ تھا کہ جو فیملی میں بیچارہ کوئی بھولا پیدا ہو گیا نا, بھولے سے مراد یہ کوئی بیچارہ جو مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہے, ڈسیبلڈ ہے, یا کوئی خاتون ڈیورس ہو کے آ گئی ہیں, کوئی بندہ آج کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, یعنی دیز پیپل ہو آر انیبل ٹو ورک, تو لیکن اس کو بھی پورا خاندان سنبھال لیتا تھا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں یہ بھی کھا لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں, کوئی جگر ہے, جان ہے ہماری, یار کوئی مسئلہ نہیں. پیپل وڈ ٹیک کیئر آف دیم. تو فیملی خود اپنا ہی ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اندر ہی تھا, تربیہ سسٹم بھی اندر ہی تھا, فائنانسز بھی سب فیملی کے ساتھ شیئر ہوتے تھے, تو ڈسپیرٹی بہت کم تھی بیکاز فیملی کا اپنا بزنسز ہے نا, اور وہ سارے ایک جگہ پہ پائل اپ ہوتے ہیں, اپنا ہی انٹرنل بیت المال آپ کا بنا ہوا ہے, فیملی ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے. اور دیکھیں اگر آپ فیملی کو چھیڑو گے نا تو دیکھیں آرمیز کو بڑی بڑی یعنی جو امپائرز میں آرمیز گزری ہیں اور سارا معاملہ, آپ کو سیلریاں دینی پڑتی ہیں, یو ہیو ٹو ہائر پیپل. ابھی فار ایگزامپل ہمارے یہاں تو پھر پاکستان میں وہ جذبہ جہاد ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے لڑیں گے اور یہ, لیکن سیکولر ٹوٹل سیکولر آرمی ہے, کوئی بالکل سیکولر ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے یار آپ بیٹل فیلڈ میں اتر جاؤ, جان دے دو اپنی. میں کہوں یار جان دوں گا, پیسے نکالو پہلے, شاباش, بیکاز دا لائکلیہڈ آف می ڈائنگ ان دا بیٹل فیلڈ از ویری ہائی. مجھے پیسے زیادہ دو, گیو می ہائی پے, گیو می پرکس, گیو می ایوری تھنگ, رائٹ. لیکن اگر میری فیملی ہے نا اور میری فیملی پہ کوئی حملہ کرتا ہے, آئی سویئر آئی فائٹ فار فری. مجھے پیسے نہیں دینے آپ نے, مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں. میرے بھائی کو کوئی چھیڑتا ہے, میں نے پیسے مانگنے کہ مجھے پیسے دے, میں جا کے اس کو اگلے کو سیدھا کر کے آتا. آئی ایم گونا فائٹ فار فری. سو جب تو CIA کیوں فنڈ کری ویمنز لیب کو, ان کو پتا ہے انڈیویجولزم پہ جاؤ, ماں ادھر, باپ ادھر, بچہ ادھر, سب علیحدہ علیحدہ ہو جائے, انڈیویجولزم پیدا ہو جائے, باپ اپنے. اور اب یہ چیزیں آ گئی نا, انٹرٹینمنٹ بھی ادھر ہے, کھانا بھی ادھر سے آئے گا, گاڑی بھی ادھر سے آئے گی, سوشلائزیشن بھی ادھر ہی ہوگی. ہمارے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس سے سوشلائز نہیں کرتے, یہاں سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں. وی آر لیونگ ان این انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل. اور CIA مشن اکمپلشڈ, جاب ویل ڈن, انڈیویجولزم اچیو ہو گیا, ان لاک ہو گیا, اسٹیٹس ان لاکڈ. کیونکہ اب یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سارے ایک گھر میں بھی, یعنی کتنے لوگ ہیں, میں اپنے ویورز لسن سے کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں جو ہم خود کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وی آر ان ڈفرنٹ ورلڈس. وائی؟ بیکاز آف آل آف دس. تو ان کا پروجیکٹ جو تھا وہ یہی تھا, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3, اسٹیج 4. اب ہم یہاں پہنچ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو فیمنسٹ طبقہ ہے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ, ایدر دے آر نائیو بیانڈ بلیف اور دے آر پارٹ آف اے گرینڈ اسٹریٹجی سم ویئر. جب ہمیں اسٹریٹجی والی بات آپ کی درست ہے, کیونکہ دیکھیں نا, میں ابھی آپ ساری بات کرتے میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر خواتین کے بہت سارے مسئلے ہیں, کچھ جینون مسائل بھی ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں جتنی بھی فیمنسٹ موومنٹس ہیں, انہوں نے کوئی ایک جینون مسئلہ خواتین کا حل کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں. کچھ مسائل ایون ایسے بھی ہیں جس پہ لیٹ سے یہ لوگ اور ہم لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, یہ وہ والے مسئلے بھی نہیں حل کرا سکے. میں فار ایگزامپل جو خواتین کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, اس کی سب مذمت کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی میننگ فل کام کیا؟ کوئی میننگ فل کام نہیں کیا. یہ لوگ ہمیشہ جب آ جاتی ہے, اچھا ایون ایک ایسی چیز ہے مطلب جو ان کو بڑا ان کے لیے ایستھیٹکلی بھی بڑی وہ اچھی ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر یہ بات بھی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی بہت آسان ہے.
اور اسٹیٹ بھی ان کو اس میں پورا فیسیلیٹیٹ کرے گی. وہ ہے کہ خواتین کے اگین ابھی ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے تو پاکستان کے اندر جو خواتین کے بینک اکاؤنٹس کی ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو مین وہ بہت زیادہ اس میں فرق ہے. خواتین کے بہت کم بینک اکاؤنٹس ہیں. اس پہ میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا, اس پہ بھی جو کام کر رہی ہیں 2-3 دینی جماعتیں کر رہی ہیں. صحیح ہے, کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر کچھ مذہبی پارٹیز ہیں جن کے مینیفیسٹوز ہیں باقاعدہ, اور جو ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں, پروگرامات کرتے ہیں. یہ لوگ تو حالانکہ یہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ پوائنٹ, تو یہ لوگ اس پہ بھی کام نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ضیاء بھائی یہ صرف چیخیں مارنے کے لیے, شور ڈالنے کے لیے ہیں. اور رہی بات آپ نے ابھی فیملی سسٹم کے اوپر بات کی ضیاء بھائی, بلکہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا آپ کنٹینیو کریے گا. اس صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں جو ظاہر جعفر والا کیس تھا اس میں تشدد خاتون پہ ہوا نا, بالکل تو سب سے بڑی ریلی تو یہ ان کی ہونی چاہیے تھی, اور بالکل ان کو ایسا ہی ہے. مطلب آئی ڈونٹ سی دیم پوسٹنگ الاٹ اباؤٹ اٹ اور ریلنگ اباؤٹ اٹ. حالانکہ ان کو باہر سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. دے اونلی کم آؤٹ ان دا مارچ آف ایوری اور علی بھائی ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عورتیں کیا چاہتی ہیں, یہ ویسے تو اس میں ہمارا ہمیشہ سے میرا تو یہ ہے کہ مرد کیا چاہتے ہیں, عورتیں کیا چاہتی ہیں, فلاں کیا چاہتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے سب سے پہلے. میں صرف عورتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, ایون مردوں کے بارے میں بھی پہلے, بلکہ مردوں کے بارے میں. دوسرا یہ کہ دیکھیں بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا خواتین جو ہیں ہماری, وہ اپنی فیملی کی بہتری چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی فیملی کو ایک سیف انوائرمنٹ ملے. اور اگر آپ پاکستان کی خواتین سے پوچھیں نا, میرے خیال میں 99% خواتین جو ہے نا, شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا, وہ گھر کے اندر ایک سیف انوائرمنٹ چاہتی ہیں, نہ کہ سڑک پر آ کے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا چاہتی ہیں. جس کی ہلکی سی ریفلیکشن انہوں نے بھی جی ویڈیو ہاں میں دی. بالکل. اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب ایک بات ہوتی ہے 8 مارچ کو یہ لوگ عورت مارچ بناتے ہیں, تو ہمارے جتنی بھی فیمنسٹ گروپس ہیں, تو 8 مارچ کو ایک دن میں صبح اٹھا ضیاء بھائی, ناشتے کی ٹیبل پہ گیا تو اخبار پڑھا ہوا تھا, ڈان اخبار. تو اس پہ ایک کارٹون دیکھا اور مجھے بڑا پسند آیا. اس میں کیا تھا کہ جی 8 مارچ کا ایک کارٹون بنایا تھا کہ وہ میڈ والا آنٹی صحیح ہے, اس نے وہ کرل والے وہ لگائے ہوتے ہیں بالوں میں, اٹھتی ہے صبح اور وہ ایک عورت کو, اپنی ملازمہ کو ڈانٹی ہوتی ہے, تم نے ابھی تک میرے کپڑے استری نہیں کیے, میں نے عورت مارچ میں جانا ہے. صحیح ہے, تو اس کو بیلن اٹھایا ہوتا ہے اور اس کو مار رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, تو یہ ان کے حالات ہیں. صحیح ہے, تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا ضیاء بھائی فیملی سسٹم والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی کرتے رہے, اور اس میں اگین ڈاکٹر اسرار احمد نے تو بہت پہلے سے, بلکہ اگر ایک طرح سے آپ دیکھیں تو ان کی جتنا بھی ان کا یہ جو کام تھا اس کی ایک بڑی پرومیننٹ تھیم تھی. وہ ہمیشہ سے یہ کہا کرتے تھے, اور وہ رینڈ کارپوریشن کی اس زمانے میں آتے 20-30 سال پرانی ویڈیوز آپ کو ان کی مل جائیں گی, جس میں وہ نکال کر انہوں نے 4-4 گھنٹے کی اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ہمارے پورے سسٹم کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ایک ہے آپ کا سیاسی نظام. صحیح, تو سیاسی نظام میں انہوں نے ہمیں مکمل طور پر شکست دے دی. آج ہمارا سیاسی نظام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ایون کہ اب تو آپ دیکھیں نا, بچے کو پتہ ہے کہ یار یہاں پر رجیم چینجز ہوتے ہیں امریکہ کی ایما پر, یہاں پر ایون آپ کی یعنی چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے آپ کی وہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو, اس میں بہت زیادہ آپ کی ویسٹرن پاورز کا انفلوئنس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا معاشی نظام ہوتا ہے, یعنی آپ کا جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے. آج ہم چاہتے ہوئے بھی سود سے نہیں بچ سکتے. صحیح ہے, اتنا زیادہ ایک انہوں نے سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا اکنامک. تو دوسرا جو امپورٹنٹ پلر تھا ہمارا اکنامک سسٹم کا, وہ بھی انہوں نے گرا دیا. پھر تیسرا جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا سوسائٹی, اور پھر چوتھا فیملی سسٹم. اب سوسائٹی کے اندر دیکھیں یہ کیا کریں, یہ فیمنزم, یہ LGBT, اور یہ بے حیائی کا کلچر, اور یہ اوور آل ایک مورل ویلیوز جو تھیں, چھوٹے اور بڑے کا لحاظ, اور ساری چیزیں وہ ساری تباہ ہو رہی ہیں. اور اس میں دے آر یوزنگ ایجوکیشن ایز اے ٹول. اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کو یہ کمپلیٹلی تب تک نہیں کانکر کر سکتے جب تک یہ فیملی سسٹم کو بالکل کمپلیٹلی ڈسٹرائے نہ کریں. اور اس کے اوپر بس یہ وار ہو رہے ہیں. اور مسلمانوں کے, اور اسپیشلی جو ایسٹ میں رہنے والے مسلمان ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فیملی سسٹم اور فیملی ویلیوز اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی, اور یہاں کا ٹرائبل کلچر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں. یعنی گو کے حملے تابڑ توڑ کر رہے ہیں یہ, اور بار بار وہ کریں, لیکن کچھ ویلیوز اتنے عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور اس سوسائٹی کی ضرورت بن چکی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ
جو اسٹرانگ ہوتا تھا وہ کمزور کا خیال رکھتا ہے. تو وہ ابھی بھی الحمدللہ ہمیں کافی بہتر ہے ہمارے یہاں پر ماحول, اور ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں چاہے جتنے زیادہ وہ لبرل ہو جائیں یا ماڈرن ہو جائیں, بہرحال ایک فیملی کی جو وہ ویلیو ہے اور فیملی کی جو امپورٹنس ہے اس کا وہ خیال کرتے ہیں. الحمدللہ یہ تو میجورٹی ہے ہماری. اچھا ایک چیز جو آپ نے بھی ایڈ کی تھی نا کہ خواتین کو کیا چاہیے ہوتا ہے, آئی تھنک اس کے بارے میں بھی ایک ہم ریسرچ اکثر کوٹ کرتے ہیں جو کہ سب سے بڑی ریسرچ ہے فیمنزم کے اوپر. 1970 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 2005 تک چلی تھی. 35 ایئرس کی سب سے بڑی لانگیٹیوڈنل سروے ہے, ریسرچ ہے آن فیمنزم, اور اس میں اس کا جو نام ہے وہ ہے پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. اور اس پوری ریسرچ کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے خواتین کو فیمنسٹ موومنٹ کی طرف لگایا ہے تو خواتین کی جو ہیپینس ہے وہ کم ہوئی ہے. یعنی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ خواتین سائٹ کرتی ہیں کہ وی ہیو اے ڈبل برڈن. ڈبل برڈن یہ کہ بچے پھر بھی ہم ہی نے پیدا کرنے اور آفس بھی جانا ہے, کام بھی کرنا ہے کیونکہ ہم نے شانہ بشانہ کام کرنا ہے. تو اب وہ کام والی رسپانسبلٹی بھی ہے, باس کی بھی باتیں سنیں اور وہاں پہ بھی پرابلمز فیس کریں, اور آفس پالیٹکس اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ. پھر گھر میں بھی ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, پھر بچے بھی ہم نے پالنے ہیں. تو اتنے سارے کام جو ہے نا ایک ساتھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور اس کے برعکس جو مین کی ہیپینس انڈیکس ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. یعنی ود دا کمنگ آف فیمنزم فائدہ کس کو ہوا ہے؟ مردوں کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ جب آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی آن فیمنسٹ گراؤنڈس کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بل میں نے دیا تھا, اس دفعہ آپ دیں. اور یہ جو ایکٹریس ہیں سارا خان جو ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ لائنوں میں پھر وہ کہے گا کہ جی لاسٹ ٹائم تو لائن میں لگا تھا اور وہ 2 گھنٹے کی خواری کھائی تھی, اب آپ لگ جائے لائن میں. تو آپ کو یہ پریولیج ملا تھا جو آپ شیڈ کرنا چاہ رہی ہیں. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو ان کے جو اصل رولز تھے جہاں پہ جو چیزیں عورتوں کو اچھی لگتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ان کی فطرت سے جن کا تعلق ہے, ہیونگ اے فیملی, لیونگ ان اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ, being taken care of, being pampered, looking after kids, یعنی امیجن کریں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ بچیاں جو ڈالز کے ساتھ کھیلتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک ڈال دے دیتا ہے, گڈی یا گڈا دے دیتا ہے, تو سوچیں وہ کتنی بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو پالنا ہے, اینڈ یو ول بی ٹیکن کیئر آف. جس طرح ہمارا دین جو ہے وہ کلیئرلی مرد کو یہ رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ گھر کا سارا خرچہ تمہارے اوپر ہے. اچھا اگر عورت فار ایگزامپل کسی جاب میں کام کرنا چاہتی ہے, اسلام اس کو روکتا نہیں ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کو آپ ضرور دیکھیں. دیکھیں ہمیں عورتیں نہیں چاہیے ورک پلیس میں؟ بالکل چاہیے. کہاں چاہیے؟ اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹلز میں, گائنیکالوجی میں بالخصوص, پھر آپ کی پرائمری ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر سیکٹر میں. یعنی اتنے سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ویمن نیچرلی اپنے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ, اپنے کیریکٹر کے ساتھ زبردست پرفارم کر سکتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ناؤ a lot of even women in the West are waking up to this reality. even بہت مشہور خواتین جو اپنا کریئر ان کا ایکٹنگ میں تھا یا کسی اور بڑی مین اسٹریم فیلڈ میں تھا, ان کی بھی جب شادی اور بچے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں oh my god that's exactly what I was missing all my life. اور وہ میں آپ کو اس کے لیے بھی بلکہ ایک کلپ سناتا ہوں. بڑی مشہور ایکٹریس ہیں ہالی ووڈ کی ہیں, اوریجنلی شی از فرام ساؤتھ افریقہ, چارلیز تھیرون ان کا نام ہے. ان کا ایک انٹرویو تھا ٹریور نووا کے ساتھ. Let's take a listen. I wake up every morning around 5 to get my kids ready for school. Yes. I take them to school and Right. then I go and train for 3-4 hours. Wake up to make lunch for your kids, and then you want to take them to school, and then you have barbecues with them on the weekend. You realize that's not a normal thing for many super wealthy people, like waking up and making lunch for their kids. Why do you do that? What do you mean? No, I'm being serious. A lot of rich people are just like, yeah, the kids need food, and then they'll be like, Maria, the kids need food. This is a true thing. My kids will be like, Daddy, I'm hungry. I'll be like, that's why you got a chef. I'm not waking up. Why do you wake up? Because you want to. I love it. I love waking up and having those 2 hours with my kids. Yes. And making them lunches that they probably throw away at school and have absolutely no appreciation for. تو یہ آپ نے سنا, آپ دیکھیں یہ ہالی ووڈ کی ایک لیڈنگ سیلیبریٹی ہیں اور کتنے وہ پیار سے بتا رہی ہیں کہ وہ صبح 5 بجے اٹھتی ہیں, بچوں کے لیے لنچ بناتی ہیں. اور ٹریور نووا ہنس رہا ہے اس بات پہ کہ رچ پیپل ڈونٹ ویک اپ ایٹ 5 AM, وہ تو اپنی میڈ سے کراتے ہیں کام سارے. بٹ ریئلی پیپل ہو آر, یعنی جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے, یعنی دوز ہو نو دے نو, رائٹ. انہوں نے ریئلائز کر لیا, حالانکہ ہماری سوسائٹی جو ہے اٹس گوئنگ بیکورڈز, دے آر اسٹل فالوئنگ دا سیم اولڈ. آئی تھنک ہمارے جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ تو وہیں کھڑے جاؤ کھڑے ہیں, لیکن یہ جو فیمنسٹ طبقہ جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز پہ چلے جائیں جہاں سے اب ویسٹ بھی بھاگ رہا ہے. ویسٹ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ یہ
وہ بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب یہ نئے زمانے، یہ 2000 ارلی 2000 کی بات ہے، جب یہ نا نیو ایج ایتھیزم پاپولر ہو رہا تھا نا بہت زیادہ، تو اس کے بعد نا یہ بڑا ہوا بنا، یہ 4 ہارسمین آپ کے آ گئے، یہ کرسٹوفر ہچن، سیم ہیرس اور رچرڈ ڈاکنز وغیرہ. تو اس ٹائم پہ نا یہ بڑی پاپولر ہوئی ہے موومنٹ. لیکن آفٹر اے وائل دیز سیم گائز جو بڑے ملیٹنٹ ایتھیسٹ بنے تھے، یہ بھی نا کچھ اسپرچویلٹی کی باتیں شروع کر دی ان لوگوں نے. سیم ہیرس ان پرٹیکولر اسپرچل ہو گیا، کیونکہ اب وہ اللہ کو تو نہیں ماننا چاہتا، بٹ وہ اسپرچویلٹی کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا کہ ایک کچھ روحانیت بھی ہوتی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا اللہ کو مائنس کر کے روحانیت کہاں سے لے کے آؤں گا میں. تو اب بھی نا یہ جو فیمنسٹ طبقہ جو خاص طور پہ ویسٹ میں آپریٹو تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، اب وہ تھوڑا سا سائڈ بدل رہا ہے. اور ان کی خواتین، یا چلو اگر مین فیمنسٹ لابی نہیں بھی بدل رہی، وہ لوگ جن کو آپ نے یہ بیچا تھا نا منجن، وہ اب اس کو باہر نہیں کر رہے، بیکاز انہوں نے دونوں سائڈز دیکھ لی ہیں نا. دیکھیں، یا تو نا اس نے دیکھا نہ ہو ایک سیلیبریٹی جس نے یہ لائف بھی لیڈ کر کے دیکھ لیا کہ جی آپ ہالی ووڈ میں ہیں، اٹس ناٹ سم نارمل آرگنائزیشن ادھر جہاں پہ آپ کے پاس گلٹس ہے، گلیمر ہے، یہ ہے وہ، جو پاسبل آپ ڈریم امیجن کر سکتے ہو نا. پیپل آر فینس آف یورز، دے لو یو، دے سپورٹ یو، دے لائک یو. اس کے باوجود آپ 5 بجے اپنے بچوں کو سرو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ضیاء بھائی، یہ جو بالکل اسپیسیفک آپ نے بات کی ہے نا، اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ایک مثال کے ساتھ. لیکن ضیاء بھائی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ایک تو ہے نا فطرت، اور یہ فطرت کے اصولوں میں بھی ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا قوی اصول ہے فطرت کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اب اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ خود کلیم کرتا ہے قرآن کے اندر کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہاتھ ہے، اس کی کوئی تمثیل بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہیں کس طرح ایکسپلین کروں کہ میری جیسی کوئی اگزامپل بھی نہیں ہے جس کی میں اگزامپل دوں. لیکن ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل انسانوں میں سے دی ہے، اور وہ ہے ماں کا پیار. تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو اللہ کی محبت ہے نا، صرف اس کی ایک ایسی اگزامپل دی ہے جس کا احاطہ ایک انسانی دماغ کر سکتا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت. تو یعنی اب مدرز لو یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن صرف اس اسپیسیفک چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک مثال دی ہے. بالکل. تو یعنی اب دیکھیں نا، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو جو بھی ہو، جب وہ ماں بنے گی تو دیکھیں وہ اتنا یعنی ایک اسٹرانگ فطرتی چیز ہے تو وہ اس کے اندر نظر آئے گی. تو میرے خیال میں اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ کا آخرت پہ یقین ہے تو اور آپ فطرت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ تو بالکل نیچرل چیز ہے. میں ایکچولی یہی ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک ہم تھوڑی سی مکس بات کر رہے ہیں، اور میں خاص طور پہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا نا، جو اوریجنل کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ مسلم ویمن جو ہیں ان کو کیا فینسی ہے فیمنزم کی، کیونکہ وین یو ہیو آلریڈی ہیو ویمن رائٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور ایکچولی جب آپ دونوں کا کمپیریزن کریں گے نا سائڈ بائی سائڈ، دیر از اے چارٹ یو کین سرچ اٹ آن لائن کہ فیمنزم کیا کہتا ہے آپ کے فلاں 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 ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اور اسلام آپ کو کیا کیا کہتا ہے. جیسے ابھی آپ نے اگزامپل دی نا کہ کمانا ہے، عورت نے بھی کمانا ہے، مرد نے بھی کمانا ہے. تو فیمنزم میں تو عورت پہ لائبلٹی ہے کہ ہاؤس ہولڈ پہ خرچ کرنا ہے، جبکہ اسلام میں ون ایگزامپل کہ آپ پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ خرچ کریں. آپ نے جو پیسہ کمایا ہے وہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ اس سے جو مرضی کریں. دس از جسٹ ون ایگزامپل. اچھا دیکھیے، جو آپ نے علی سوال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا 2-3 وجوہات اگر آپ ریزنس پوچھتے ہیں کہ وہ جو مسلم ویمن ہیں ان کو کیا اٹریکشن ہوگی فیمنزم کے ساتھ، اس میں کئی ریزن سائٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کے بارے میں خود نہیں پتہ، نہ ہم نے اس کو کبھی پرائرٹی بنایا، نہ ہم نے کبھی سیکھنے کی توقع رکھی، نہ ہمیں یہ شوق تھا، نہ ذوق تھا. تو بیکاز آف ناٹ انڈرسٹینڈنگ اسلام، اف اینی بڈی ٹیلز یو اسلام از لائک دس یو ول بلیو دیٹ، رائٹ، کیونکہ آپ نے خود نہیں پڑھا ہوا. اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے کتنا امیزنگ ہے، اور میں انشاءاللہ کچھ ایگزامپل اس کی بھی دوں گا انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں کلچرل کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کو لوگ اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے بات کی تھی آنر کلنگس کی. آنر کلنگ کو اگر آپ اسلام سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی اسلام کو خواہ بیش نہ کریں. قصور کسی اور کا، الزام کسی اور پر. اگر کسی گاؤں میں کاروکاری ہو رہی ہے یا قرآن سے شادی ہو رہی ہے، یہ اسلام نہیں ہے بھائی جان، یہ اسلام نہیں ہے. آپ کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو لوگ جو ہے نا، اچھا وہ کیا کرتے، اچھا فیمنسٹ بھی بڑے تیز ہیں، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے پاکستان میں آپریٹ کرنا ہے تو ایسی چیزوں کو بلیم کرو جو اس پاکستان میں ہو رہی ہیں اور کوئی اسلام کروا رہا ہے، حالانکہ اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے. اچھا پھر اسی طرح سے اگر زبردستی کی شادی ہو رہی ہے کسی کی، یار یہ اسلام ہے. کلیئر کٹ احادیث ہے کہ عورت کی شادی جبرن نہیں کرائی جا سکتی.
اب آپ کہیں نہیں یہ تو دیکھو نا اس معاشرے میں ہو گیا, ٹی وی پہ خبر آ گئی آج راولپنڈی کے شہر میں ایک زبردستی کی شادی ہو گئی, اور پھر وہ سارے لبرل پڑھ جائیں گے اسلام میں فورس میرج, اسلام میں فورس میرج. یار بھائی جسٹ بیکاز اے مسلم ڈڈ سم تھنگ ڈزنٹ میک اٹ اسلام. ایک مسلم اگر بم سے کوئی بلڈنگ اڑا دیتا ہے تو اس کو اسلام کہوں میں؟ اگر کوئی مسلمان کسی کا اللہ معاف کرے ریپ کر دیتا ہے میں کہوں یہ اسلام ہے؟ What are you talking about? اسپیشلی رورل ایریاز میں, ٹرائبل ایریاز میں تو سب سے کم اسلام ہے, سب سے کم ہے یار, زیادہ اگنورینس. ہمیں پتہ, آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ونڈز آف چینج ٹور میں گاؤں میں سے گزرتے تھے, کبھی کشمیر میں گزرے ہوئے ہیں, کبھی ہم پنجاب میں سے گزر ہیں, وہاں پہ لوگوں کو کلمہ نہیں آتا برو. کئی ایسی جگہ لوگوں کو کلمہ نہیں آتا. اب بیکاز اس کا نام جو ہے نا وہ کوئی کرم حسین یا کوئی ایسا کوئی نام ہوگا, آپ کو نہیں یہ ہے بندہ مسلمان, ایسی بات نہیں ہے. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ سب سے پہلی چیز یہ ہماری اپنی دین سے دوری, دوسرا اس کو دوسروں کا ایکسپلائٹ کرنا, کیونکہ ہمیں دین کا نہیں پتا, وہ کہتے ہیں چلو ہم تمہیں نا ایکس وائی زیڈ جتنی پریکٹسز ہو رہی ہیں اس کو اسلام سے جوڑ کے بتا دیتے ہیں. اچھا تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جو کہ ہم لوگ آٹومیٹکلی گورا کمپلیکس کا شکار بھی ہیں, جو بھی چیز گورا کر رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ بہترین ہے, گورے کا سسٹم بھی بہترین ہے, گورے کا یہ بھی بہترین ہے. دیکھو آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ, ٹھیک ہے, ہر جو چیز چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں یعنی دماغی طور پر نا جب سے گورا یہاں سے گیا ہے نا تو ہمیں ہمیشہ سے کہا گیا کہ آلویز لک ایٹ دا گورا ایز یور آئیڈل, یو نو, آپ کا وہ آئیڈیل وہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا ان کے اندر اسوۃ الحسنہ ہے, یعنی ان کے اخلاق میں, ان کے اخلاق اور کردار میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل ملے گی. تو ہم نے ان کی ایگزامپل کو چھوڑ کے گورے کو بنا دیا. اب گورا جو صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے سب قبول ہے. دیکھیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ گورا سب غلط کر رہا ہے. گورا اگر اپنے ایتھکس میں اچھا ہے, اپنی پنکچوالٹی میں اچھا ہے, ورک ایتھک اچھا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اچھی باتیں ہیں اس کی. بٹ گورا جن چیزوں میں فالٹ کر رہا ہے اس کو بھی آپ تو مت لینا. اگر وہ شراب پی رہا, آپ بھی شراب پییں گے. اچھی باتیں بھی اس کی نہیں ہیں بھائی, وہ اچھی باتیں اس نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ ساری جو باتیں آپ گنوا رہے ہیں کہاں سے؟ یہ ہمارے دین کی پریکٹس ہیں, یا وہ اپنے ان کے اپنے ادیان جو ہیں ان کی کوئی ریمینز پیچھے رہ گئی ہیں جس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, امریکہ میں کتا کیوں نہیں کھایا جاتا اور چائنا میں کیوں کھایا جاتا ہے؟ یعنی امریکہ جو ہے, I mean frankly speaking, میں نے بھی آپ سے کہا تھا اگر آپ ایتھیسٹ ہو, it shouldn't matter to you کہ whether you're eating a dog or you're eating a donkey or you're eating an animal, whatever, it shouldn't matter to you. یعنی logically, rationally, scientifically speaking, it should not matter کہ آپ اپنے ٹونی کو کھا گئے یا آپ نے جو ہے نا کوئی باہر سے کوئی اور چیز کھائی ہے. It shouldn't matter to you. دیکھیں اگر آپ کا کتا مر ہی گیا تو کھا لو, قبر میں جا کے ضائع ہوگا نا, تو بہتر ہے یہ پروٹین ہے استعمال کر لو. وہ جو پاور لفٹر ہیں وہ کہیں یار کھاتے ہیں پروٹین ہے, بٹ وائی ڈونٹ یو ناٹ ایٹ اٹ؟ امریکہ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ان کے ہاں کرسچن ٹریڈیشن, ایون اف یو آر این ایتھیسٹ, کرسچن آثار ابھی بھی جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں, ابھی ہے وہ, اس لیے وہ نہیں. مے بی گیو دیم 100 years, شاید وہ کتا کھانا شروع کر دیں. ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن چائنا میں دے آر لانگ گون ود دیٹ. سو ہمارے یہاں پہ بھی نا بہت ساری چیزیں جو ایکسپلائٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر ہونے والی بہت ساری چیزیں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا وہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. یعنی کہ وہ خواتین جن کو شاید لگتا ہوگا کہ اسلام جو ہے پرابلم اسلام کے ساتھ ہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری ویری کلیئر واٹ اسلام سیز اباؤٹ ویمن. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی. وہ یہ ہے, جسٹ ٹو سیٹ دا اسٹیج. وہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ, اور آپ کی جو نواسی ہے, آپ کی جو گرینڈ ڈاٹر ہے, یعنی آپ کی جو بیٹی ہیں ان کی بھی بیٹی, ان کو آپ نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, رک جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب ہیں, ہی از دی امام, رائٹ. امام کو کیا ضرورت ہے اپنے کندھوں پر بچہ بٹھانے کی؟ یعنی اگر اب میں نارمل حالات میں بات کر رہا ہوں, آپ کہیں نہیں امام صاحب ڈسٹرب ہوں گے, بچوں کو پیچھے رکھو. نہیں, انہوں نے کہا میں بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا. ایک اور سوال پوچھتا ہوں, کیا کوئی اس مجمع میں اس بچی کا خیال رکھنے والا نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نا مرد حضرات آگے ہوتے تھے, خواتین پیچھے ہوتی تھی. وہ چاہتے اپنی بیٹی کو ہی پکڑا دیتے کہ یہ آپ کی بیٹی, آپ ان کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ بٹھا لیں, آپ نماز پڑھیں ساتھ بٹھا لیں. یا کسی مرد کو پکڑا دیتے, آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں, نماز پڑھا لیں. ایدر وے اٹ کوڈ ہیو ورکڈ. آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے جماعت کرائی اور بچی کو کندھوں پہ بٹھایا. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جب آپ رکوع میں جائیں گے تو بچی گر سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کندھوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کیا, رکوع میں جاتے وقت اس بچی کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور پھر آپ دوسری رکعت میں آ رہے ہیں. دوسری رکعت میں آتے ہوئے آپ نے اس بچی کو زمین پر نہیں چھوڑا, دوبارہ اپنے سر پر بٹھا لیا, کندھوں پر سوار کیا, دوبارہ سے یہاں بٹھا لیا.
اور یہ 4 رکعتوں میں ایسے ہوا. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے یہ دوبارہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہاں پر عام طور پہ نا لوگ, اور یہ بات جائز بھی ہے کہ نماز میں نا فجٹنگ نہیں کرنی چاہیے, نماز کے دوران زیادہ ہل جل نہیں ہونی چاہیے, کہ مطلب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں نا. یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ بس وہ خواہ مخواہ خارش ادھر کریں گے, پھر ہاتھ ادھر لگائیں گے, پھر موبائل میں فون بج رہا ہے اس کو دیکھ کے واپس, یعنی فجٹنگ نہیں کریں. نماز پڑھیں تو یکسو ہو کے نماز پڑھیں, اور کوشش کریں کہ آپ کی موومنٹ جو ہے نا وہ کم سے کم ہو. آپ اس طرح نماز پڑھیں جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور فوکس کے ساتھ پڑھیں. لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کہ وہ یہ دین ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, آپ بار بار اس بچی کو کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, کندھے سے اتار رہے ہیں, کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, نماز کے دوران ہو رہا ہے. آپ نے نہیں کہا میری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے ایکچولی, یا کسی اور نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عربوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لڑکی کا مقام کیا ہے, کہ لڑکی کا مقام یہ ہے کہ میں امام ہوں اور میرے کندھوں پر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. یہ مقام اس زمانے میں, اس معاشرے میں جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور پھر کیا کوئی بیٹوں پر حدیث پتہ ہے آپ کو؟ بیٹیوں پہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرے, ان کی نشو و نما کرے, کوئی امتیازی سلوک نہ کرے. یعنی کہ میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ وہی سلوک جو تمہارا بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر 3 بچیاں جس نے پالی ہیں صحیح طریقے سے پراپر, یعنی صرف بچیاں ہو جانا کمال نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہاں جی میری تو 3 بیٹیاں ہیں میں تو جنتی ہو گیا. نہ ایسے نہیں, ناٹ سو فاسٹ. بیٹیاں تو جانوروں کی بھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا جنت کا ٹکٹ نہیں پکا ہو گیا. بیٹیوں کے ہونے کے بعد ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنی, امتیازی سلوک نہیں کرنا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اللہ بھلا کرے ان صحابی کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہوگا. حدیث کے راوی کہتے ہیں کاش کو 1 کا پوچھ لیتا. جس مومنٹم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے نا, کہتے ہیں کاش کو 1 کا پوچھ لیتا. یعنی مجھے شرم اس بات پہ آتی ہے کہ کیا ہمیں یہ نہیں پتا اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. اسلام میں نا عورت از اے جیم, از سپوز ٹو بی اے جیم, اینڈ دا رول آف دا مین از ٹو پروٹیکٹ اٹ اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. یعنی آپ امیجن کریں, شیخ اکرم ندوی ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے المحدثات کے نام سے, 40 والیومز ہیں آن دا رول آف ویمن ان اسلام. یعنی کہ اسلامی تاریخ میں کون سی خواتین گزری جنہوں نے, جو محدثین تھیں, جنہوں نے حدیث نریٹ کی, اسکالرز تھیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, 40 والیوم ہیں. وہ کہتے ہیں اگر مردوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں, ہر مرد خواہش کرے گا کہ وہ عورت ہوتا. شیخ اکرم ندوی کہتے ہیں اگر مردوں کو پتہ چل جائے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انہوں نے کیوں کہا. سب سے پہلی بات, اگر ایک عورت اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے, باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا سارا خرچہ پانی اٹھائے گا, نو اسٹرنگز اٹیچڈ, نان نفقہ سارا اٹھائے گا اس کا. اچھا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اب اس کا شوہر یہ سارا رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لے گا. دیکھیں جب ایک لڑکا کہتا ہے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس سے محبت کرنا قبول ہے, اس سے پیار کرنا قبول ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی اٹھانا, جس طرح سے اس کے باپ نے اس کا خیال رکھا اس سے شاید بہتری میں رکھوں گا انشاءاللہ. مجھے قبول ہے قبول ہے. یعنی یہ گھر بیٹھ کے ریلیکس کرے, پجاماز پہنے, چل کرے سارا دن, میں اس کا نان نفقہ, اس کی ذمہ داری, اس کی پروٹیکشن سب کا ذمہ میں لیتا ہوں. خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی چور ڈاکو آتے ہیں, میں اپنا سینہ سامنے لے کر آؤں گا, میں گولیاں کھا لوں گا, اس کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا. دس از واٹ ہی سیئنگ. سو ایک عورت اپنے باپ کے گھر میں ایک پرنسس کی طرح رہتی ہے, اور اس کو رکھنا چاہیے. اگر نہیں رکھا جا رہا یہ ہماری غلطی اور ہمارا قصور ہے کہ ہم نہیں رکھ رہے, اس کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کی طرف, ہسبینڈ وہ ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیتا ہے, اور اگر نہیں لے رہا اس کو لینی چاہیے, اس کو اس کے اوپر بتانا چاہیے, اور اس کے اوپر اس کی پکڑ ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا صحابہ کو یہ کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یعنی صحابہ ہماری طرح نہیں, ہم لوگ تو ڈنڈیاں مارتے ہیں نا دین میں, ہم کہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کم از کم کیا کریں تو بچ جاؤں گا, کم از کم کیا کروں. یعنی کئی دفعہ میرے سے سوال پوچھا لوگوں نے کہ ضیاء بھائی یہ بتائیں کم از کم کیا کروں گا کہ جہنم میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو سورۃ العصر کی طرف لے جاؤں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی یہ 4 کام کریں گے تو منیمم بیر منیمم یہ ہے. یعنی جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ ضیاء بھائی یہ بتائیں کم از کم میں کیا کروں کہ بچ جاؤں, تو وہ پھر یہ ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ بیسٹ کام کیا کروں, یا رسول اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا لگتا ہے, یا رسول اللہ چوٹی کا عمل بتائیں کون سا ہے.
ٹھیک ہے, وہ اللہ کی کے نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے کیونکہ یہ سنت ہوتا تھا. آپ نے کتنی حدیثیں سنی ہیں جہاں پہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں نا, تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہوئے ہیں, تو دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے یہ میں نے ویسے کیا یا کسی وجہ سے کیا؟ انہوں نے کہا ویسے ہی کیا, مجھے تو سمجھ نہیں رہا. انہوں نے کہا یہاں سے ہم گزرتے تھے, ایک درخت ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے تھے نا تو وہ ٹہنی سے ایسے نیچے ہوتے تھے, تو آج وہ درخت تو نہیں ہے لیکن مجھے اللہ کے نبی یاد آ رہے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ سنت فالو کرنا کوئی ضروری تھا, لیکن وہ یعنی نبی کی محبت میں اتنے زیادہ آگے چلے جا چکے تھے کہ ہم نے نبی کو یہاں پہ ایسے کرتے دیکھا. ایک اور صحابی تھے, وہ سفر کرتے کرتے قضاء حاجت کے لیے رک گئے, تو صحابی نے, دوسرے صحابی جو ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا یہ آپ بلکہ انہوں نے سوال پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا یا ویسے رکا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ جانا ہی ہوگا, ظاہری بات ہے, آپ نے کیروین روکا ہے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کوئی حاجت نہیں تھی, میں نے یہاں پہ اللہ کے نبی کو رکتے دیکھا تھا. یعنی صحابہ تو اب جو وہ چیزیں فالو کر رہا ہے جس کا دور دور تک فالو کرنا آپ کے اوپر ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے, یعنی وہ اس سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں, تو سوچیں کہ باقی سنتوں کو کس طرح فالو کرتے تھے. صحابہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ دے وڈ فالو دا سنہ بیکاز اٹ واز سنہ. آج ہم چیزیں چھوڑتے ہیں, کہتے سنت ہی تو ہے نا. ہم چیزیں آج چھوڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں فارض تو نہیں ہے نا, یعنی سنت ہے نا تو چھوڑ دو. یعنی سنت کا مطلب ہے if it's سنت it's optional and I will leave it and I will opt out of it. If it's optional I will by default opt out. اور صحابہ کرتے ہی اس لیے تھے کہ سنت ہوتا تھا. تو یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں فرق ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو صحابہ چاہتے ہیں ہم بہترین ہونا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ tell us something we can become the best. صحابی کہہ رہے ہیں ہم بیسٹ ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یعنی اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ تم نماز پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, تم میں سے بیسٹ وہ ہوگا, بیسٹ آف دا بیسٹ وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. اور ان میں بھی جو چوٹی کا مسلمان ہوگا وہ ہوگا جو اپنے گھر والی سے سب سے اچھا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کو فیمنسٹ موومنٹ متاثر کر رہی ہے, مجھے بتائیں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارا دین, بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ بیوی جب وہ باپ کے گھر پہ تھی اس کی عزت کیا تھی, جب وہ ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے کہ تم میں سے بیسٹ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ بیسٹ ہوگا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیسٹ ہوگا. اور پھر ماں کا رتبہ ڈونٹ ایون گیٹ می اسٹارٹڈ. جب یہی بیوی ماں بن جاتی ہے, کل تک یہ ماں نہیں تھی, آج ماں ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے. باپ کے بارے میں کون سی حدیث ہے کہ باپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ یا یہ ماں کے بارے میں. اور ماں اور باپ کے جب کمپیریزن بھی ہوا تو ان صحابی کو 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں. یا رسول اللہ کون میرے محبت, میرا پیار, میرا ٹائم ڈیزرو کرتا ہے؟ تمہاری ماں. اچھا چلیں ان کے بعد پھر تمہاری ماں, پھر اس کے بعد پھر تمہاری ماں. یعنی آپ نے کیا سمجھا ہوا اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے ان کا بدلہ نہیں دینا, اس سے اوپر کرنا ہے آپ. تو جب ایک عورت بیٹی سے بیوی بنتی ہے اس کا ایک درجہ اسکلیٹ ہو جاتا ہے, جب وہ بیوی سے ماں بنتی ہے اس کا ایک اور درجہ اسکلیٹ ہوتا ہے. اور گھر کے اندر بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, سب آپ کو اماں جی کر کے بات کرتے ہیں. بیٹے اگر کما کے لاتے ہیں ماں کے پاؤں میں جا کے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, خیال کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا تو یہ کلچر ہے, نہ ہمارا دین ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دو. ہمارے لیے تو ہمارے والدین جنت کے دروازے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں ہماری زندگیاں لگ جائیں. دس از واٹ وی وانٹ. ہم کس کے پیچھے لگے ہیں؟ وہ ان گوروں کے پیچھے جو ماں باپ کو 17 سال کی عمر میں چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہیپی فادرس ڈے اور ہیپی مدرس ڈے آفٹر دی اینڈ آف دی ایئر. سارا سال تم نے مجھے پوچھا نہیں, بیٹا میں بستر پہ مر رہی تھی تم نے پوچھا نہیں, بٹ ہیپی فادرس ڈے, ہیپی مدرس ڈے. واٹ دی ہیل از دس؟ میں خود گوروں میں رہا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وٹنس کیا. یعنی ایٹ دی ایج آف 16-17 وہ پیک اپ کرتے نکل جاتے ہیں. وائی؟ 2 ریزنز. ایک تو ماں باپ کہتے ہیں بھائی خود کماؤ, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اب خود کماؤ, یو ہیو ٹو ارن یور سیلف, جو مرضی کرنا ہے خود ہی کرو. اور دوسرا یہ کہ اماں ابا کے ساتھ رہ کے یہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے نا, اب میں نے گھر میں پارٹیز کرنی ہوتی ہے, لاؤڈ میوزک لگانا ہوتا ہے, فلانا, یہ اب خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ڈسٹرب ہوں گے, تو میں پھر نکل جاتا ہوں سائڈ پہ, اپنا شغل میلہ کرتا ہوں اور ان کو بس ٹھیک ہے ادھر ہی زندگی گزارے ہیں, بعد میں زیادہ تنگ کیا اولڈ ہوم میں بھیج دوں گا. میرے متھے نہ لگیں, یہ ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے. سو واٹ کائنڈ آف, یہ ہمیں کیا بیچ رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے. عورتوں کے لیے اتنی بڑی پریویلیج ہے کہ وہ کام جو اب جا کے میں نے بتایا نا, یہ جو پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس والی رپورٹ ہے 35 ایئرس کی سب سے بڑی جو ہے نا ریسرچ ہے, وہ کہہ رہی ہے عورت کو اصل میں کیا چاہیے تھا؟ فیملی, کمفرٹ, سیکورٹی اینڈ بینگ ٹیکن کیئر آف,
بچے ان کو ریز کرنا, یہ دس از دیئر ڈریم, لائک دس از واٹ ول ایکچولی میک دیم ہیپی. یعنی جس پہ وہ بہت, یعنی جب وہ, یعنی ہوتا نا کہ جب انسان اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ہائی لائٹ کیا تھی. مرد سوچتا ہے عام طور پہ کہ میں نے کیسے اپنی فیملی کو سرو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے مین کی سائیکالوجی میں یہ دے لو ٹو سرو, دے لو ٹو سرو. سرو سے مراد یہ ہے پروٹیکٹ کرنا. اور جب مرد سرو کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو مرد اریٹیٹ ہو جاتا ہے, ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. لائک اسی لیے ہم دیکھا ہوگا کہ, اور جو لوگ ہمیں یہاں پہ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد نا اکثر مرد حضرات بڑے گرمپی ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ریٹائر ہو گئے. اب دیکھیں, امیجن کریں وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے, امیجن کریں وہ بہت بڑی امپلائیز کو مینیج کر رہے تھے اور اب ریٹائر ہو گئے. اب پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد, یہ نلکے میں سے پانی ایسے کیوں آ رہا ہے, یہ گیزر جو ہے یہ صحیح گرم کیوں نہیں کر رہا, یہ کارپٹ ایسے الٹا کیوں ہوا ہے. تو عورتیں کہتی ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ جائیں یہاں سے, گھر سے باہر جائیں, کوئی سیر سپاٹے کریں, گھر میں آپ نہ بیٹھے. کیونکہ نا وہ مرد چاہتا ہے, اچھا وہ کیوں کر رہا ہے, بیکاز فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو وہ سرو کرنا چاہتا ہے. اس کو جب کام نہیں ملے گا نا وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ اب میں کہاں پہ کام نکالوں. اور پھر جب یہ اور بزرگی میں چلے آتے ہیں نا, دین دے وانٹ سم ون ٹو ٹاک ٹو. یعنی کسی کو بتائیں کہ میں نے اپنی جوانی میں کیا کیا تھا, میری اچیومنٹس کیا تھیں. اور ہم ایز چلڈرن نا دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو از جسٹ گیو دیم اے لسننگ ایئر. آپ بیٹھ کے ان کی باتیں سنا, بتائیں کہ بیٹا جب میں جب جاب کرتا تھا تو وہ اپنی سکسیسز کو ریلیو کرتے ہیں اپنے تھاٹس میں, کیونکہ اب وہ ہو نہیں سکتا نا, اب ایج ایسی ہو گیا کہ ناؤ اٹ کی ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف, بٹ دے لیو ان دا گلوری آف واٹ دے ڈیڈ ایز اے سروس ٹو دیئر کمپنی, دیئر ٹیم, دیئر فیملی, جو بھی انہوں نے کیا. اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو یہ لیگیسی پاس آن کر دوں. لیکن بچے اس میں مصروف ہوتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ لیگیسی ہوگی. اور خواتین کا جو یہ ہے, ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پروٹیکشن اور وہ لو اور افیکشن ملنا چاہیے. ایک بندہ جو سروس پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے, خواتین بھی سروس جو ہے نا دیتی بھی ہیں اور لیتی بھی ہیں, بٹ ان کی خوشی اس چیز کے اندر ہے. اینڈ دس از واٹ دس ریسرچ ہیز شون کہ دیٹس واٹ ویمن وانٹیڈ. آپ نے ان کو ایک مصنوعی قسم کی جگہ پہ ڈال دیا کہ جی آپ کارپوریٹ لائف پرسو کریں, ٹھیک ہے, مینی ویمن ڈو دیٹ, دیٹس اوکے. اگر آپ کے, کیونکہ ہر کسی کے سرکمسٹانسز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کمپنی آپ کا سورس آف ہیپینس نہیں بنے گی, کیونکہ فار دیم یو جسٹ اے نمبر. آپ آئے, دیکھیں میں کمپنی کا CEO بھی ہوں نا, اگر تو ایک دن میں چلا جاؤں گا نا تو دا کمپنی گوز آن, بٹ اصل لوگ جو آپ کے لیے کیئر کرتے ہیں, جو آپ کے لیے جان مارتے ہیں, وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو آپ لیٹس سے کمپنی میں HR مینیجر ہے, آپ چلے گئے کوئی اور آ جائے گا. آپ فائنانس مینیجر ہیں, آپ چلے گئے کوئی اور آ جائے گا, اینڈ مے بی ویل فارگیٹ یو ان 1 week, رائٹ. آپ اچھا ٹائم تھا, تھینک یو ویری مچ, ناؤ لیٹس ٹاک ٹو دا نیو فائنانس مینیجر, لیٹس ٹاک ٹو دا نیو HR مینیجر. So no matter how much you think نہیں everybody loves me, wait till you leave the organization and then you'll see where the true love is. وہ اپنی فیملی ہوتی ہے جو آپ کو انکنڈیشنلی پیار اور سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. So this is what we are finding out now. اس کا مطلب ہے کہ جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوں تو جو فیمنزم کی ایک پوری نیریٹو چل پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ نیریٹو اصل میں تو ان ویمن رائٹس کا چلنا چاہیے جو کہ اسلام نے دیے, کیونکہ اس کی سخت کمی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ سارے رائٹس جو ہے نا وہ فیمنزم ایکچولی امپاور کر رہا ہے خواتین کو. ایکچولی اس ویڈیو کے رسپانس میں ایک اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انہوں نے جواب بھی دیا, شاید آپ نے دیکھا ہو, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو شوبز میں آئی ہوئی ہیں یہ ایکچولی اسی وجہ سے تو آئی ہوئی ہیں, ہماری جیسی باہمت خواتین کی وجہ سے, جن کو فیمنزم نے ایکچولی امپاور کیا ہے. تو آپ یہ کام جو کر رہی ہیں یہ ایکچولی اسی وجہ سے تو کر رہی ہیں. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ کئی چیزوں پہ آپ کی لمٹس لگاتا ہے, اور وہ بالکل ٹھیک لگاتا ہے. یعنی جہاں پہ ہمارا دین کہتا ہے کہ کون سے پروفیشنز میں عورت جا سکتی ہے, کون سے نہیں جا سکتی, وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اب آپ کو میں ہراسمنٹ اسٹیٹسٹکس اور یہ اسٹیٹسٹکس بتانا شروع کروں کہ کن کن فیلڈز میں, کن کن پروفیشنز میں کیا ہوتا ہے, ہمارا دین جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ مین ڈو واٹ مین ڈو اینڈ ویمن ڈو واٹ ویمن ڈو, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جان, آپ کے مال, آپ کی عزت, آپ کی لینیج کا تحفظ کیا جائے. یعنی اسلام کیا خواہ مخواہ کے نہیں رولز بنا رہا کہ یہ رول بنا دو وہ رول بنا دو, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی پرپس ہے, چاہے وہ آپ کی جان بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے, آپ کی عزت بچانے کے لیے, آپ کا مال بچانے کے لیے, آپ کی لینیج فیملی بچانے کے لیے, یعنی آپ کی عقل کو بچانے کے لیے. جتنے بھی قوانین ہیں, یہ مقاصد شریعت ہے نا, پوری شریعت کا مقصد ہے کچھ کہ ہر رول کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اور جب اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جتنا زیادہ میں نے دین کو, جتنا میں ڈیپتھ میں گیا ہوں نا, مجھے اور دین سے محبت ہوئی ہے. یعنی اسپیشلی میں فقہ کی بات کروں, یعنی فقہی جو رولنگز ہیں کہ یہ رولنگ کیوں ہے اور یہ رولنگ کیوں ہے, اس کی سزا یہ کیوں ہے, اس کی سزا وہ کیوں ہے,
ہر چیز کی جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا تو آپ کو پتا ہے کہ وی ووڈنٹ ہیو اٹ اینی ادر وے. یعنی یہ جو وے اللہ نے بتایا وہ بیسٹ ہے. سو ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ جتنا جلدی ہم لوگ یہ بات ریئلائز کریں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اینڈ اللہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے, اللہ نے کیا پیدا کیا ہے, اللہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم سے بہتر جانتا ہے. ہمیں تو صرف دنیا اتنی سی نظر آ رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو تو فل پکچر نظر آ رہی ہے. ہماری عقل بڑی محدود سی ہے, اللہ کی تو لامحدود ہے عقل سمجھ اللہ کی, یعنی اللہ نوز ایوری تھنگ, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. سو اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے. اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہو نا اور پھر لائف میل فنکشن کرتی ہے آپ کی, تو پھر برائے مہربانی اپنے آپ کو بلیم کریں, اللہ کو بلیم نہیں کریں. جب آپ سلیکٹیو مسلمان بن جاتے ہیں, مطلب فار اے پرسن ہو از اے مسلم, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا پیراڈائم دیا ہے, ایک ایسا سسٹم دیا ہے جو کہ اتنا کمپلیٹ ہے, ڈیوائنلی آرڈینڈ ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں شروع سے لے کے آخر تک. اٹس اے کمپلیٹ سسٹم جو کہ آپ کو زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہترین قسم سے لائف گزارنے کا جو ہے طریقہ بتاتا ہے. تو ہاؤ کم یو نیڈ سم تھنگ ایلس, یو نو, اسٹرینج. اچھا, میں ہمارا ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, وچ از کویسچن آف دی ویک. اور اتفاق سے آج جو کویسچن آف دی ویک ہے وہ اسی ٹاپک سے کچھ ریلیٹڈ ہے. تو میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی آف دی ویور, بٹ انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا السلام علیکم, آئی ہیو اے کنفیوژن, از اٹ اوکے if as a woman you don't want to work or do a job, however you know you are blessed academically and can do something for your own family by acquiring a good job in the future, as they have done a lot for you, but deep down your heart yearns to stay at home and do ibadah. Wow, that's amazing. Study and gain knowledge as it brings you self-fulfillment and happiness, but there is an issue, you know that by doing so you can be a burden on your siblings in terms of finances, and you don't want to depend on anyone else, as they are also human beings and obviously they do have their own lives to manage, so can't be selfish to them, and you know that they also want you to be independent, as they themselves are struggling a lot in their lives. They love you, take care of you, but can't do that in the long run. In this situation, my nature forces me to ask and pray to Allah to grant me a good husband with whom I can live work-free life. Is it a bad approach? I'm hoping a person to the end goal. I'm hoping to be a good person, probably کہہ رہی ہوں گی, at the end goal. اچھا, سو یہ ان کا سوال ہے جی, آپ نے سن لیا. بیسکلی یہ ہماری بہن جو ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں اکیڈیمکلی بہت کوالیفائڈ ہوں, اگر میں چاہوں تو میں جاب بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. I would rather focus on my ibadah, focus on my education at home, like کچھ learning سیکھنا وغیرہ وہ کرنا, and focus on my family and husband to take care of me, یہ وہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں برڈن نہیں بنا چاہتی. آئی تھنک دس از, یہ اکیلی نہیں ہے اس میں, یہ یعنی ویمن, یہ جو ابھی ہم ریسرچ کی بات کر رہے تھے وہ ریسرچ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اف گیون دا چانس کہ اگر آپ کو کھانا پینا فری میں مل رہا ہے, یو اسٹل وانٹ ٹو لائک گو ٹو دا ورک پلیس اینڈ ڈیلی گرائنڈ کا حساب نے بننا ہے کہ خواری والے جو کام ہوتے ہیں کہ صبح 9 بجے جاؤ, شام کو 7-8 بجے واپس آؤ, اور چک چک پک پک یہ سارا چلتا رہے گا معاملہ, اور یہ چاہتے ہیں آپ, اور پھر آپ کی بھی بےزتی اسی طرح ہو جس طرح مرد کی بےزتی ہو رہی ہے, اور آپ کو بھی اسی طرح اسٹرگل کرنا پڑے. تو وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہتی, although I am academically qualified, لیکن ان کو جو ہے نا کہ میں کسی پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہتی. I think this is a very important question because a lot of women might be going into, you know, different education fields and everything, کیونکہ نا وہ پہلے day 1 سے ہی ان کو نا یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر ڈیورس ہوگی تو کیا ہوگا, یعنی اپنے آپ کو نا پہلے سے تیار رکھو. اب میں یہاں پہ لٹرلی یہ سوال پورا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ کہاں شروع کروں اور کہاں ختم کروں اس پوری داستان کو. کتنے سارے پرابلمز ہیں جو اس مسئلے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آئیڈیلی میں آپ کو آئیڈیل بتاتا ہوں, پھر مے بی وی کین فائنڈ مڈ وے سولوشن سم ویئر. آئیڈیل سولوشن یہ ہے, عورت بالکل جس طرح یہ کہہ رہی ہے نا ایسے ہی خیال رکھا جائے اس کا. عورت گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت پہ فوکس کرے, اپنا پڑھنا چاہتی ہے, پڑھانا چاہتی ہے, وہ جو کرنا چاہتی ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, سکون سے رہے, اپنے اوپر کام کرے, یعنی جو وہ سکون اس کو دیا جائے, بیکاز اس نے ایک گھر کو ریز کرنا ہے نا. شی ہیز ٹو ٹرن دیٹ ہاؤس انٹو اے ہوم. بچے پیدا ہوں گے اینڈ دا ہول پروسیس اینڈ ان کا خیال رکھنا, دیٹ شوڈ بی ہر بگیسٹ ٹاسک اور بگیسٹ صدقہ جاریہ ایز ویل. اچھا, اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ اتنا وسعت والا ہونا چاہیے کہ اس کو اسٹگمیٹائز نہیں کرے, اس کو ٹیبو نہیں سمجھے, بلکہ اس کو دوبارہ سے معاشرے میں انٹیگریٹ کیا جائے. ایدر اینڈ ری میرج شوڈ بی ویری ایزی فار ہر. اٹ شوڈ ناٹ بی یہاں پہ تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت حالات خراب ہے دانیال بھائی. یعنی آپ سوچیں کہ
ڈیورس تو خیر دور کی بات, بیوہ ہونا تو دور کی بات, اگر ایک عورت عمر میں تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے نا, سمجھیں کہ یعنی میں بتا رہا ہوں عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے شاید. یہی جو عورتیں اپنے بیٹوں کے رشتے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا نمبر آف کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ جی اپنے ذرا دیکھیں نا کوئی ہمیں لڑکی ڈھونڈ دیں, تھوڑا سا بھی بڑی عمر کی بتا دیں, تھوڑا سا بڑی عمر سے کیا میں کہہ رہا ہوں, لائک اپروچنگ 30s میں بھی, اپروچنگ 30s جسٹ اوور 30. نہیں یہ تو بہت بڑی, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ مرد نہیں کہہ رہا, وہ عورت ہی کہہ رہی. اور میں اگر لڑکے سے کہتا ہوں یار آپ تھوڑی سی بڑی عمر کی لڑکی ہے چل جائے گی, جا بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں, جا بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں. امی نہیں مانتی, یار اب میں بجائے میں کس دیوار پہ جا کے سر ماروں, مجھے بتائیں نا میں کہاں جاؤں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمارے معاشرے کی تو کہانی شروع ہی نہ کریں نا. میں آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں. آئیڈیل معاشرے میں وومن شوڈ بی ریلیکسنگ ایٹ ہوم, ٹیکنگ کیئر آف دا کڈس, ٹیکنگ کیئر آف دا ہاؤس ہولڈ, اور اپنے جو اس کا دل چاہ رہا ہے, اپنے وہ جو اس کے شوق ہیں وہ بالکل وہاں پہ پورے کرے. اور ہسبینڈ کا کام ہے اس کو پرووائڈ کرنا, اس کو ٹیک کیئر کرنا, اس کے سارا خرچہ پانی اٹھانا. اگر خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو سوسائٹی میں وہ فوراً سے ری انٹیگریٹ ہو جائے. اچھا اگر لیٹس سے میرج نہیں ہو رہی تو وہ اپنے باپ کے پاس واپس جاتی ہے. باپ کا اب فرض ہے اس کا دوبارہ سے نان نفقہ پورا کرنا جیسے وہ پہلے کر رہا تھا. اگر باپ نہیں ہے تو بھائی پر فرض ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ایکچولی اب آپ آ گئی ہیں تو میں نہیں, اس کو کرنا پڑے گا. بھائی نہیں کر رہا تو پھر ماموں کے اوپر آئے گی یا چاچا پہ آئے گی. یعنی کسی نہ کسی, وہ عورت کبھی بھی معاشرے میں بے یار و مددگار نہیں ہونی چاہیے. دیر شوڈ آلویز بی سم ون ٹو ٹیک کیئر آف, چاہے اس کی جاب ہو یا نہ ہو. اچھا چلیں, تو ایک تو یہ بات ہوگی. ناؤ لیٹس موو ٹو اندر ٹاپک. وہ یہ کہ اچھا آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل وہ عورتیں جو اس وقت کریئر پرسو کرتی ہیں نا کہ ہم کریئر میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا وہ پھر اگر ڈیورس ہوگی تو ہم جاب کریں گے. دیکھیں آپ نے پتہ نہیں جاب مارکیٹ کو کیا سمجھا ہوا ہے. میں تو کارپوریٹ سیکٹر میں 10-12 سال لگائے ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں, اور جتنے لوگ بھی کارپوریٹ سیکٹر سے میری بات سن رہے ہیں, یو ول ٹیسٹیفائی اینڈ بیئر وٹنس ٹو دس فیکٹ کہ آج گریجویٹ نکلتا ہے نا آئی ٹی پڑھ کے یا کوئی بھی فیلڈ میں, انجینئرنگ پڑھ کے, جو بھی پڑھ کے نکلا ہے, آج ایک بندہ گریجویٹ ہوا ہے, جب وہ ورک فورس میں جاتا ہے وہ آلریڈی 2 سال پیچھے ہوتا ہے. کیوں پیچھے ہوتا ہے؟ اور میں بات کرتا ہوں ریکروٹر سے, امپلائر سے, وہ کہتے ہیں چونکہ جو ٹیکسٹ اس نے پڑھا ہے نا وہ کتابیں 6-7 سال پرانی ہیں. بھائی زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ اتنی تیز ہو رہی ہیں آپ تو کیپ اپ ہی نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کم از کم 7-8-10 سال پرانی ہیں, کم از کم 7-8-10 سال پرانی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس نے کوئی 20 سال پہلے یہی سبجیکٹ پڑھا تھا. تو مجھے بتائیں جب یہ بچہ گریجویٹ ہو کے باہر آتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے, جس کمپنی میں بھی وہ جائے گا اس کمپنی کو آپ کے اوپر تقریباً سال ایک لگانا پڑے گا, if not 2 years, just to bring you up to par with the current trends in the market. کیونکہ جو مارکیٹ میں بندہ ہے نا اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کیا ٹیکنالوجی, کیا ٹول چل رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو سیکھ رہا ہے, ورک کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جب ایک نیا فریشی آتا ہے, وہ تو میں بتا رہا ہوں فریشی کو 2 سال لگ جاتے ہیں, 2 سال لگ جاتے ہیں. لیٹ الون کہ آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے, 6 سال ہوئے, اب آپ نے کہا میں نے وہ ڈگریاں اور فلانا اور فلانا اور فلانا اس لیے پرسو کیا تھا کہ اگر ڈیورس ہوگی تو میں یہاں سے کریئر شروع کروں گی. آپ کی ڈیورس کو کتنا عرصہ ہوا, اب آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے, 5 سال, 6 سال, 7 سال, اب ڈیورس ہوئی ہے, یو آر بیہائنڈ بائی 10 years میں بھی. اور اب آپ سٹارٹ کریں گی, اور میں آپ کو اس پہ بھی اسٹیٹسٹیکل بتا دوں, لڑکیاں اکثر اوقات جو فار ایگزامپل حالات ایسے ہو جاتے ہیں, وہ کیا انجینئرنگ اور آئی ٹی میں جائیں گی اب, یا کسی اور میڈیکل پروفیشن میں جائیں گی, ڈاکٹر بنیں گی اب دوبارہ جا کے, نہیں, وہ کیا کریں گی, وہ کریں گی جن کا ان کو پہلے سے شوق تھا. مے بی کوئی کلودنگ لائن سٹارٹ کر لیں گی, کوئی اور آن لائن بزنس شروع کر دیں گی, دے ول ڈو سم تھنگ جس کے بارے میں وہ پہلے سے پیشنیٹ تھیں. آپ ابھی ذرا میرے کہنے پہ ایک ریسرچ کریں, ذرا سروے کریں, پورے پاکستان میں جتنے بھی مرد و خواتین پڑھ رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ آپ جس بھی کریئر میں آئے ہوئے ہیں, یہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اس لیے آئے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا یہ شوق ہے, یعنی آپ فار ایگزامپل آئی ٹی پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, اسپیشلی خواتین کی اگر میں بات کروں, کیا یہ آپ کا شوق تھا یا کیا معاشرے نے آپ کو پش کیا اس طرف کہ یو کائنڈ آف فیلٹ فورسڈ انٹو اٹ. ٹھیک ہے نا, رائٹ. اچھا ایون جو یونیورسٹی میں آتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے آپ واقعی میں کچھ سیکھ جائیں گے, یعنی کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ بڑے, یعنی ہم اسائنمنٹیں کاپی کر کے, میں تو پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, مجھے پتا ہے, اسائنمنٹیں کاپی کر کے چھاپے لگا کے کر رہے ہوتے ہیں, بس جی ڈگری مل جائے, بائی ہک اور بائی کروک ڈگری مل جائے, اللہ ماشاء اللہ, سوائے اس اسٹوڈنٹ کے جو واقعی میں پڑھتا ہوگا, جو بحال ہے شاید 5-10% پاپولیشن ہوگی جو سپر نرڈز ہوتے ہیں, جو باقاعدہ ہر چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی سب کا کام ہوتا ہے, ہاں وہ فیلڈ ٹرپ ہو گیا, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو گئی, بس ٹائم پاس ہوتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہوتا ہے کیا آپ اسی فیلڈ میں جاتے ہو؟ ہم تو یہاں پہ تو ایون مردوں کی میں بات کروں 4 سال انجینئرنگ پڑھی, اس کے بعد دیکھا مارکیٹ تو سیچوریٹ ہوئی ہوئی ہے, سول انجینئرنگ کی جاب ہی نہیں مل رہی, تو کیا کرتے ہیں مارکیٹنگ میں چلے جاتے ہیں. یار آپ نے 4 سال انجینئرنگ پڑھی اور گیا مارکیٹنگ میں, اور مارکیٹنگ میں جب جائیں گے تو آپ بالکل زیرو لیول پہ جائیں گے کہ بس یار کہیں پہ میں اڑ جاؤں, پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نا, اب آپ کے 1 سال 2 سال مارکیٹنگ میں لگ گیا, اب جائیں ذرا سول کی طرف نہیں جا سکتے آپ آلریڈی مارکیٹ سے آؤٹ ہو چکے. اب آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کچھ کر لیں, کیونکہ آپ کا لاسٹ ورک ایکسپیرینس کیا ہے, 2 سال مارکیٹنگ کی جاب کیا آپ نے. تو میں اکثر جو لوگ کریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں میں سے کہتا ہوں اگر آپ کا پیشن ہے نا, فار ایگزامپل کسی کا پیشن ہے مارکیٹنگ, تو میں کہتا ہوں آپ کسی مارکیٹنگ فرم میں فری میں کام کر لو سال, اگر پیشن ہے, کیونکہ ایونچولی آپ کی اگر پیشن ہے تو یو ول گیٹ سم ویئر. لیکن یہ نہ کرنا کہ ابھی کے فائدے کے لیے نا میں مارکیٹنگ چھوڑ کے انجینئرنگ میں چلا جاتا ہوں اور آئی ٹی کے کچھ شارٹ کورسز کر کے یہ شروع کرتا ہوں, اور پھر کیا ہوگا, پھر یہی آپ کا مقدر ہوگا, آپ کا پھر پورا کریئر اسی پہ بیس ہوگا. تو اگر شوق مارکیٹنگ کا ہے, سال انٹرنشپ کر لو, فری میں کر لو آپ, اور اس کو ٹیک اٹ لائک یونیورسٹی کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں, دس از مائی لرننگ ایکسپیرینس. اینڈ دین چونکہ آپ کا پیشن بھی ہے, آپ کا شوق بھی ہے, اب آپ نے جاب بھی وہاں پہ کر لی, ایکسپیرینس بھی گین کر لیا, دین یو ول کم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ آپ منہ مانگے بھی دام لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا انویسٹ کرو اور آگے جا کے پھر اس کو کیش کرو گے. تو یہ جو ہم لوگوں نے ایک وہ بنایا ہوا نا, ایک فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یو نو بیک اپ ہی ہوگا. ہاں بیک اپ پتہ کیا ہوگا, بیک اپ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کریئر بھی پرسو کرنا ہے, اف یو آر اے کانفیڈنٹ انڈیویجول, اف یو ہیو کریٹیوٹی اینڈ اف یو ہیو گڈ کیریکٹر, یہ 3 چیزیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. اگر یہ چیزوں پہ آپ نے شروع سے کام کیا تو یہ جو ہم ٹیمپرری اسکل سیٹ سیکھ کے کہتے ہیں نا 5 سال 6 سال گزر گیا, دیکھیں کسی بھی پروفیشن میں 5 سال 6 سال لا سے آپ دور رہے, اب لا میں واپس کیسے جائیں گے آپ؟ 5 سال 6 سال انجینئرنگ سے دور ہے, اب واپس کیسے جائیں گے آپ؟ 5 سال 6 سال آئی ٹی سے دور ہے, کیسے واپس جائیں گے؟ میڈیسن سے دور ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو ریئلسٹکلی توکل اللہ کی ذات پہ ہی ہے. اللہ نے جس کا رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا, وہ کبھی بھی مس نہیں کرے گا آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یور رزق ول چیس یو گریٹر دین ڈیتھ ول چیس یو. جس طرح موت ہر انسان کو آنی ہے نا, کلو نفسن ذائقۃ الموت, رزق بھی آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ. تو ٹینشن نہیں لیں, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, رزق دینے والا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کریں, ڈو دا رائٹ تھنگ. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں ہی یہ آیات آتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں یہ آیت آلدو جنرل ہے سب کے لیے کہ جو بھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, گناہوں سے بچ جائے گا, صحیح کام کرے گا, اچھے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو خود نکالوں گا ہر مشکل سے اور پھر اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں یہ آلدو جنیرک آیت ہے سب کے لیے, لیکن چونکہ یہ سورہ طلاق میں آئی ہے تو یہ خاص طور پر اس عورت کے لیے ہے جس کو طلاق کے بعد لگتا ہے کہ میرا کوئی آسرا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تو تقوی اختیار کر لے تو میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے نا یہ ہمارا دین جو ہے نا یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اف یو ریئلائز اللہ ول نیور لیو یو. لوگ چھوڑ جائیں گے, لوگ چلے جائیں گے, یا تو چھوڑ جائیں گے یا مر جائیں گے یا موو ہو جائیں گے, لیکن اللہ ادھر ہی ہے. تو اس سے رشتہ صحیح کرو, اللہ ول آلویز ٹیک کیئر آف یو. جس طرح ہم لوگ سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں نا, وہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کو وہاں پہ بھیجا علیہ السلام کو, جنہوں نے وہاں جا کے ان کی وہ دیوار بلڈ کی اور پھر اس دیوار میں سے انہوں نے خزانہ بعد میں نکالا. تو اور کیونکہ ان کا باپ کان ابوہما صالحا, ان کا جو باپ تھا وہ صالح آدمی تھا, نیک آدمی تھا, تو اللہ نے مدد کر دی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا. اس لیے میں نے کہا یہ ٹاپک بہت بڑا ہے کہ ہماری بہن نے جو ایکچولی یہاں پہ سوال کیا ہے تو بالکل شی ہیز ایوری رائٹ ٹو سے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, آئی وانٹ ٹو لیو ان اے ہاؤس اینڈ مائی ہسبینڈ شوڈ پرووائڈ فار می اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف مائی عبادہ, آئی وانٹ ٹو لرن ایٹ ہوم, ٹیک کیئر آف دا کڈز. الحمدللہ دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ رانگ ود دیٹ. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں کنکلوژن میں اس سوال کے کہوں گا کہ جو ایک ماں ہے نا, ماں کو تو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. یو نو وائی؟ ماں کو پیرنٹنگ آنی چاہیے, ماں کو سائیکالوجی آنی چاہیے, ماں کو نیوٹریشنل سائنسز آنی چاہیے, ماں کو انٹیریئر ڈیزائن آنا چاہیے, ماں کو کانفلکٹ ریزولوشن آنی چاہیے, ماں کی ایموشنل انٹیلیجنس آن پوائنٹ ہونی چاہیے. یعنی جتنے بھی سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, ماں کو بائی دا وے فائنانس اینڈ بینکنگ بھی آنی چاہیے تھوڑی تھوڑی, کیونکہ اس نے گھر کا خرچہ بھی جو نا چلانا ہوتا ہے. اس کو انوینٹری مینجمنٹ بھی آنی چاہیے, اس کو یعنی فائنینشیل آڈیٹنگ بھی آنی چاہیے اس کو. ریزن بینگ کہ اب جو اس کے پاس پیسے ہیں اس کا حساب کتاب اس نے کرنا ہے
کہ جی اس مہینے کا راشن کتنا کرنا ہے, اس کو کیسے اسٹاک کو کیسے مینیج کرنا ہے, بچوں کے کپڑے, یہ اتنی ساری چیزیں ہیں. سو بینگ اے موم از اے فل ٹائم جاب. If you look at it that way, it is a full-time job and it is something that Allah rewards greatly. ماں کا مقام مذاق نہیں ہے کتنا اوپر ہو گیا. ایسے نہیں ہو گیا کہ بس ماں جو تھی وہ کمیٹی پارٹیز پہ جا رہی تھی, بچے ڈے کیئر میں پڑھ رہے تھے اور ماں کا مقام ہو گیا. ایسے نہیں ہوا. ماں کا ایک وقار ہے, ایک عزت ہے. وہ کیوں ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں جس طرح پالا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ ماں جانتی ہے کہ کس طرح اس نے کیا. اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اچھا یہ بھی میں ایک ریسنٹلی ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ مائیں جو ہے نا وہ بچوں کی آوازوں سے بہت ٹیونڈ ہیں. یعنی کہ بچہ رات کے 2 بجے روتا ہے نا تو ماں ایک دم اٹھ جاتی ہے, باپ البتہ خراٹے ہی لے رہا ہوتا ہے. یعنی دس از سچ اے ٹرو فیکٹ کہ ماں کس طرح سے ماں کا الارم بجتی ہے, یعنی بچہ چوں کرتا ہے نا ہلکی سی کرو ماں ایک دم اٹھ جاتی ہے, ماں اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. اچھا آن دا ادر سائڈ آپ کو پتہ ہے مرد کس بات پہ اٹھ جاتے ہیں؟ کسی ٹھک ٹھک پہ. یعنی دس از ہماری نا اندر یہ پروگرامڈ ہے. یعنی ہم کے ٹھک ٹھک پہ اٹھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی چیز گری ہے نا یا ٹوٹی ہے, ٹھاش ٹھوش ہوئی ہے, ایک دم بندہ نا چھلانگ مار کے اٹھتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پروٹیکٹر بنایا نا. تو اس پہ بیوی جو ہے نا وہ چھپنا شروع کر دے گی کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. لائک فار ایگزامپل کوئی چیز ٹوٹی ہے نا تو وہ بیڈ کے پیچھے چھپنے کے لیے جائے گی, لیکن مرد ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے کیا ہوا, اور وہ اس ڈینجر کی طرف جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو پروگرام ہی ایسا کیا ہے کہ جہاں پہ خطرے کی آواز آئی ہے نا تو مرد اس خطرے کی طرف جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس سے وڈرا کرتی ہے, اگین ٹیکنگ کیئر آف دا فیملی اینڈ دا یونٹ اینڈ ایوریتھنگ. اور مرد اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہارڈ کوڈ کی ہوئی ہیں, اب ان کو آپ چینج کریں. اور اس سے مجھے وہ اللہ کے نبی کی بات یاد آ رہی تھی جہاں پہ صحابہ کہتے ہیں کہ دور کہیں دھماکے کی آواز آئی ہے, کچھ ہوا اس طرح سے, تو کہتے ہیں ہم لوگ جلدی سے اپنے خیموں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھوڑے پر سوار تھے اور واپس آ رہے تھے, اور کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور گھوڑے پر بھی بیئر بیک رائڈنگ کر رہے تھے, یعنی اس پہ کاٹھی بھی نہیں تھی, یعنی بیئر بیک, یعنی ہی لیفٹ سو کوئکلی ٹوورڈز دیٹ ڈینجر. اور دیکھیں اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے نہیں کوئی اور جائے, میں تو لیڈر ہوں مجھے کیا ضرورت ہے. آپ فوراً گھوڑے پہ بیٹھے اور کہتے صحابہ کہتے ابھی ہم کچھ اکٹھا کر کے نکلے ہی تھے کہ اللہ کے نبی تھریٹ انالیسس کر کے واپس بھی آ چکے تھے کہ ڈونٹ وری اٹس نتھنگ. سو دیر از اے لاٹ ٹو سے ان دیٹ. سو آئی تھنک اگر آپ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے جینڈر رولز کو سمجھ جائیں کہ مردوں کے کرنے والے کام کیا ہیں, عورتوں کے کرنے والے کام کیا ہیں, تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس الحمدللہ.